الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى امن يمشي سويا على صراط مستقيم. قاری صاحب آواز گونج رہی ہے. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. قل هو الذي أنشأكم من الأرض. کیا ہے بھائی؟ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. سورہ ملک کی آیات چل رہی ہیں. آج بارش بہت ہوئی ماشاءاللہ، تو تھوڑا پبلک شارٹ ہے مارکیٹ سے، لیکن جو آ گئے ہیں وہ زیادہ مخلص ہیں کہ بارش میں بھی آئے ہیں، تو اس لیے آج پبلک بہت ہے. بہت کا مطلب تھوڑے لوگ ہیں مگر وہ سننے والے ہیں، کیونکہ اتنی بارش میں آپ لوگ پہنچے. میں تو حیران ہوں اس پر. ارادہ پہلے یہ تھا مختصر بیان. اب آپ کا انٹرویو لینے کے بعد نا کوئی کہاں سے آئے ہوئے ہیں تو پھر انشاءاللہ پورا تمیز سے بیان ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ 4 آدمی ہوں لیکن وہ سننے والے ہوں، وہ ان 4000 سے بہتر ہیں جو میچ دیکھنے آئے ہوں. ٹھیک ہے نا؟ سورہ ملک کی آیات چل رہی تھیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھلا وہ شخص جو اوندھے منہ چل رہا ہو، الٹا جا رہا ہو، وہ زیادہ سیدھے راستے پر ہے یا جو سیدھے راستے کو دیکھ کر اس پہ چلتا چلا جا رہا ہو. اللہ نے سورہ ملک میں اپنی بہت ساری نعمتیں بیان کیں، اپنے دلائل دیے. ہم قرآن کو اصل میں پڑھتے نہیں ہیں کہ قرآن ہم سے کہتا کیا ہے. آپ خود سوچو کہ جس نے کائنات بنائی اور جس نے پوری کائنات انسان کے لیے بنائی، تو وہ انسان کو جب گائیڈ کر رہا ہوگا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، فائدہ مند کیا ہے، نقصان دہ کیا ہے، تو وہ کیسا، یعنی کتنی اہم بات ہوگی وہ. اور اس کی تو ضرورت انسان کو سب سے زیادہ ہے. لیکن الحمد سے لے کے والناس تک. اور عجیب بات یہ بھی ہے کہ اللہ نے 1400 سال پہلے اس کتاب کو نازل کر کے ایسی حفاظت کی ہے، اس کی ایسی حفاظت کی ہے کہ آج ہمیں 1400 سال پرانی کوئی کتاب، کوئی تحریر اتنی محفوظ نہیں ملتی. کوئی دنیا کو چیلنج ہے یہ، کوئی دکھاؤ ایسی کتاب. اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ بھائی اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اپنے بندوں سے بات چیت کی ہے. بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بہت اہم بات ہے. تو وہ ضائع ہو جائے، وہی اگر ضائع ہو گئی تو پھر تو ہم ہندوؤں سے پوچھیں گے کیسے زندگی گزارنی ہے، انگریزوں سے پوچھیں گے کیا کرنا ہے، جیپنیز سے پوچھیں گے کیا کرنا ہے. بھائی کس سے پوچھیں گے؟ یہ بھی تو ہماری طرح کے انسان ہیں بھائی، یہ ہمیں تھوڑی بتا سکتے ہیں. تو ہماری طرح کے انسان ہیں، یہ بھی غلطی کر سکتے ہیں. تو اللہ نے ایک بڑا شاندار کام کیا کہ نازل کر کے ایسی حفاظت کی ہے کہ ایک حرف بھی دائیں بائیں ہونے نہیں دیا اس نے. ایک عجیب بات بتاؤں آپ کو، آپ حیران ہو جاؤ گے سن کے. ایک انگریز نے ریسرچ کی ہے، تحقیق کی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی لکھی ہوئی تحقیق کو ہمیشہ محفوظ رکھنا چاہتا ہے، محفوظ کا مطلب اس طور پر کہ لوگ ہمیشہ اس سے فائدہ اٹھائیں، تو اسے چاہیے کہ وہ تحریر عربی میں لکھے، کسی اور زبان میں نہیں. نہیں آ رہی بات؟
وجہ اس کی یہ کہ اس نے یہ لکھا ہے کہ ہر زبان چینج ہو رہی ہے اور کچھ وقت کے بعد وہ مکمل چینج ہو چکی ہوتی ہے سوائے عربی کے. یعنی اس نے خود یہ اعتراف کیا کہ آج آپ 150 سال پرانی انگلش کی کتابیں پڑھیں تو آپ کی سمجھ میں, بولو بھائی, نہیں آئیں گی. اس نے کہا 150 سال کے بعد آج کی انگلش اس نسل کی سمجھ میں نہیں آئے گی جو 150 سال کے بعد پیدا ہوں گے. تو کیا آج کی کتابیں ان کی سمجھ میں آ جائیں گی؟ میں ٹی وی میں آ رہا ہوں, بولو بھائی, تو پھر بولیں نا, کچھ جواب تو دیں. 150 سال کے بعد آج جو انگلش کی بکس ہیں, جو انگلش میں ریسرچ ہے, جو لوگوں نے لکھی ہیں, وہ 150 سال کے بعد وہ کتابیں آج کی سمجھ میں نہیں آئیں گی لوگوں کے, کیونکہ زبان چینج ہو رہی ہے, انگلش بھی, فرینچ بھی, اردو بھی. دیکھو انگلش میں شیل کا استعمال, شیل کا صرف پیٹرول پمپ رہ گیا ہے جو آئی شیل گو ہم لوگ بچپن میں بولتے تھے, آئی شیل گو, وہ ول پہ آ گیا سب. اس طرح اور بہت سارے الفاظ. کل مجھے کسی انگلش کے پرسوں کسی ماہر ٹیچر نے بتایا کہ شیکسپیئر کی جو انگلش کی تحریریں ہیں اب نئی جنریشن کو وہ سمجھ میں نہیں آ رہی, وہ پرانی انگلش ہے. جیسے اردو پرانی کوئی بولے تو سمجھ میں نہیں آتی. کیا خیال ہے بھائی؟ تو آج ہماری اردو 50-100 سال کے بعد یہ پرانی ہو جائے گی. لوگ کہیں گے یار پتہ نہیں کتنی گاڑی زبان میں بات چیت, ہم تو ابے تبے کر کے بات کر رہے ہیں, ماموں کہہ رہے ہیں آپ کو, لیکن ان کو سمجھ میں, وہ بولیں گے ماموں کیا ہوتا ہے, پتہ نہیں اتنے مشکل لفظ. حالانکہ جس کو ماموں سمجھ میں نہ آئے سوچو اس کی مینٹل اپروچ کیا ہوگی. لیکن اسی طرح انگلش بھی چینج ہو رہی ہے, کیونکہ زبان کا چینج ہونا نیچرل ہے, یہ نہیں روکی جا سکتی. تھوڑا سا فاصلہ تبدیل ہوتا ہے تو زبان چینج ہو چکی ہوتی ہے. آپ کراچی کی اردو, آپ حیدرآباد جائیں تو اردو وہاں پہ چینج. اپن, آپ اپن یہ کر رہے ہیں, اپن آؤ اپن بیٹھ کے چائے پیتے ہیں, بولتے ہیں نا. تھوڑا سا آگے جائیں گے تو اور چینج, زبان ہی چینج, پھر آگے جائیں گے اور چینج. تو یہ چینجنگ انسان کی فطرت میں ہے, یہ نہیں ہو سکتا. لیکن دنیا کی واحد زبان ہے. آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اگر اس زمانے میں آ جائیں تو وہ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں انہیں اپنی بات لوگوں تک, اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں ذرا بھی مشکل نہیں ہوگی. 20 ملک اور 20 ملک کے رہنے والے لوگ ان کی بات سمجھ رہے ہوں گے. نہیں یاری سمجھ میں بات, یعنی وہ کچھ بھی بات کریں گے تو 20 ملک کی تو سرکاری زبان عربی ہے اس وقت دنیا میں. جو میری ٹوٹی پھوٹی ریسرچ ہے, ہو سکتا ہے اس میں ایک آدھ کمی بیشی ہو. تقریباً 20 ممالک ہیں جن کی سرکاری زبان کیا ہے, عربی, جن میں عربی بولی جا رہی ہے اور لکھی جا رہی ہے. نیوز چینل ہیں, ٹی وی کے چینل ہیں, یوٹیوب چینل سب بھرے ہوئے ہیں. ہمارا عربی سے واسطہ اس لیے نہیں پڑتا کہ ہمیں عربی آتی نہیں ہے نا, لیکن آپ اگر عربی سیکھ لو تو آپ کو پتہ چلے گا دنیا کی, ایسا لگے گا آدھی آبادی تو عربی بول رہی ہے. یعنی آپ کے پوری دنیا میں ایک بہت بڑی آبادی سے آپ کا کنیکشن ہو جائے گا. اس لیے عربی زبان کو ہلکا نہ سمجھیں. مراکش, عراق, سعودی عرب, یو اے ای, لبنان, مصر, شام, یہ بڑے بڑے ممالک ہیں. عمان اور سوڈان, یہ سب ان کی آبادی آپ سے کیا ہو جائے گی, لنک. تو اتنی بڑی, اچھا جو عجمی کنٹریز ہیں ان میں جو دین سیکھتے ہیں ان کو بھی عربی آتی ہے, جو علماء ہیں وہ بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے زبان کی حفاظت عربی ایسی کی ہے کہ گورا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم عربی سیکھ کے سائنسی ریسرچ اور جتنی تحقیقات ہیں عربی میں لکھیں تو اس کے بارے میں گارنٹی ہے کہ آپ کی تحریر 1000 سال کے بعد بھی پبلک سمجھے گی. یہ جو حکمت کی کتابیں آج کل حکیم لوگ پڑھتے ہیں, ان میں کچھ کتابیں عربی میں لکھی ہیں 1000 سال پہلے, 700 سال پہلے, 800 سال پہلے, وہ آج بھی اردو میں اس کا ترجمہ ہو رہا ہے, لوگ پڑھ رہے ہیں اس کو. لیکن انگریزی دکھاؤ 1000 سال پہلے کی, کوئی انگلش میں کوئی کتاب دکھاؤ,
بلکہ 100 150 200 سال پرانی دکھا دو جو سب کی پوری سمجھ میں آ رہی ہو. بہت کچھ آتا بھی ہے, بہت کچھ نہیں بھی آ رہا ہوتا, اور زیادہ پیچھے جاؤ گے اور اس سے اور پیچھے جاؤ گے تو زبان ہی غائب, وہ زبان تھی نہیں اس وقت. اگر آپ 400 سال پہلے چلے جاتے ہیں تو اردو مارکیٹ میں تھی, اردو ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی, شارٹ تھی مارکیٹ سے. تو عربک کو اللہ نے اتنا محفوظ کیوں کیا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. حالانکہ عرب تو کوئی اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں کہ آج کل عربوں کے بیچاروں کی جو حالت ہے وہ تو سبھی کے سامنے ہے. مودی کو ماشاءاللہ تحفے تحائف اور گفٹ دیے جا رہے ہیں, اور عین اس وقت میں دیے جا رہے ہیں جب کشمیر پر ظلم اور بربریت کا بازار گرم ہے. اس وقت اس کو بلا کے امن ایوارڈ دیا جا رہا ہے. کچھ اور دے دیتے یار, کچھ اور دے دیتے. ویسے ہی گلے لگ کے اس کا ماتھا چوم لیتے, آپ اس کو پیار کر لیتے, اس کو دودھ جلیبی کھلاتے تھے, آپ ویسے ہی بول دیتے کہ آپ بہت پیارے آدمی ہیں کسی. لیکن امن کا ایوارڈ دینا اس وقت جب بدامنی اور ظلم اور بربریت کا کشمیر میں ایک بازار گرم ہو, اس وقت امن کا ایوارڈ بہت ڈینجرس. اس کی علامت ہے کہ بھائی آپ بہت خطرناک معاملہ ہے. تو یہ عربوں کا کمال نہیں ہے کہ عربی محفوظ ہے, یہ عربوں کا کمال نہیں ہے, بلکہ عربوں کو جو عزت ملی ہے وہ عربی کی وجہ سے ملی ہے, نہ کہ عربی کو عربوں کی وجہ سے عزت ملی ہے. عربی زبان کی وجہ سے عرب کو پہچانا جاتا ہے. تو میں بار بار اس سوال کو اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اللہ نے ایسی حفاظت کیوں کی, کیوں کی, کیوں کی, کیوں کی. کوئی لفظ عربی سے شارٹ نہیں ہوا ہے. جیسے شیل شارٹ ہو گیا نا آج کل انگلش میں, صرف پیٹرول پمپ رہ گئے شیل کے, تو عربی میں کوئی لفظ بھی شارٹ نہیں ہوا. وہی گرامر. پانی کو آج سے 1500 سال پہلے عربی میں ماں کہتے تھے, آج بھی کیا کہتے ہیں, ماں. آسمان کو سما کہتے تھے, آج بھی کیا کہتے ہیں, سما. زمین کو ارض کہتے تھے, آج بھی کیا کہتے ہیں, ارض. ابا کو اب کہتے تھے, آج بھی کیا کہتے ہیں, اب. اماں کو کہتے تھے, آج بھی کیا کہتے ہیں, چچا کو عم کہتے تھے, آج بھی کیا کہتے ہیں, عم. پھپھی کو اماں کہتے ہیں, آج بھی کیا کہتے ہیں, اماں. ماموں کو خال, آج بھی خال. اور خالہ کو خالہ, آج بھی خالہ. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. بھائی کو اخ, آج بھی اخ. بہن کو اخت, آج بھی. بولنے میں کوئی پابندی لگی ہوئی ہے, آج بھی اخت کہتے ہیں. چلو پہلی دفعہ نہیں بولا جا رہا, آپ کو آتا نہیں, جب میں نے بول دیا پھر تو بول سکتے ہیں نا. بہن کو کیا کہتے ہیں, اخت. تو ایک لحیہ داڑھی کو پہلے بھی کہتے تھے, آج بھی کہتے ہیں. شعر بال کو پہلے بھی کہتے تھے, آج بھی شعر کہتے ہیں. بلکہ عربی کا اتنی حاوی ہے دوسری زبانوں پر کہ کسی اور زبان سے الفاظ نہیں لیتی, بلکہ دوسروں کو پرووائڈ کرتی ہے الفاظ. ٹھیک ہے نا, یہ مؤثر ہے. آسمان سما سے اردو میں کہاں آ گیا, عربی سے آیا. ارتھ انگلش میں یہ ارض سے آیا ہے, یعنی عربی میں ارض تھا تو عربی نے انگریزی میں بھی گھسیڑ دیا یہ. ٹھیک ہے نا, اس کو ارتھ بنا دیا. تو دوسروں میں تو اپنے الفاظ داخل کر رہی ہے, لیکن اتنا دوسروں سے الفاظ لینا کہ خود چینج ہونا شروع ہو جائے, یہ عربی نہیں کر رہی. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو بھائی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو گائیڈنس آسمان سے نازل کی ہے نا اپنے بندوں کو بتانے کے لیے کہ اس پہ چلنا ہے, وہ گائیڈنس عربی زبان میں ہے. زبان چینج ہو گئی تو وہ گائیڈنس چینج, پتہ ہی نہیں چلے گا اصل کیا ہے. ہر ایک کا اخپل طریقے سے ترجمہ کر رہا ہوگا. بولے صاحب پشتو بولتے ہیں, اخپل تو پتہ ہے نا آپ کو. ہر آدمی اخپل طریقے سے ترجمہ کر رہا ہوگا, پتہ ہی نہیں چلے گا اس میں یہ انہوں نے گڑبڑ تو نہیں کی ہے بھائی, یہ وہی ہے یا کچھ اور اپنی طرف سے بھی ترجمے میں الفاظ لوگ بڑھا دیتے ہیں. تو اللہ نے متن کو محفوظ کر دیا کہ اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی. تو سوال وہیں گھوم کے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنی یعنی اس مسئلے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی اہمیت سے حفاظت کیوں کی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے, دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا. اور آخرت میں یا تو ہمیشہ کی کامیابی یا ہمیشہ کی ناکامی. دیکھو ایک گورنمنٹ آپ سے امتحان لیتی ہے,
ایم اے کے امتحانات ہوتے ہیں, بی اے کے پیپر ہوتے ہیں بہت سارے, ان میں بھی آپ کامیاب بھی ہوتے ہو اور ناکام بھی ہوتے ہو. گورنمنٹ پرچہ ایسی زبان میں دے دے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا. مرزا غالب کی اردو استعمال کر کے اردو میں پرچہ آ گیا, تو آپ بولو گے یہ کیا ہے بھائی, ہم نے تو ناکام ہی ہونا ہے اس میں. تو ایسی زبان استعمال کی جائے گی جو معاشرے میں رائج ہو, تاکہ آپ حجت تمام ہو جائے, آپ اپنی مرضی سے فیل ہو, اپنی مرضی سے پاس ہو. تو اللہ نے ایسی زبان کا انتخاب کیا اور اس کو اللہ نے محفوظ کیا کہ وہ زبان قیامت تک چینج نہیں ہوگی. 1400 سال تک نہیں ہوئی نا, اب تو ناممکن ہے, کیونکہ جتنی چینجنگ زبانوں میں اب تک ہوئی ہے اتنی چینجنگ اب نہیں ہو رہی ہے. اب تو گرامر اور زبانوں کو کافی حد تک سیو کر لیا ہے, تو 1400 سال میں نہیں ہو. اب وہ خود کہتے ہیں ان کے ماہرین کہ اب نہیں ہو سکتی, اس کی بنیادیں بڑی مضبوط ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی زبان میں سورہ ملک بھی نازل کی جو ہم پڑھ رہے ہیں, اسی زبان میں, اور اس میں اللہ نے بتایا افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی, جس کو بھی عربی گرامر آتی ہے نا, یہ آیت بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہے. افمن, آ کا مطلب کیا, فا کا مطلب تو, من کا مطلب جو, یمشی چل رہا ہے. دیکھو یمشی بھی اردو میں آیا ہے, مویشی کہتے ہیں نا, مویشی مال مویشی, ان کو مویشی کیوں کہتے ہیں, چلنے والے جانور ہیں. تو عربی سے اردو میں بہت سے الفاظ آئے ہیں. افمن یمشی, بھلا وہ ذات جو چل رہی ہو, وہ شخص جو چل رہا ہو, مکبن الٹے پاؤں, علی وجہہ, علی کا معنی پر, وجہ کہتے ہیں چہرے کو. 1400 سال پہلے یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں اور آج بالکل آسانی سے سمجھ میں آ رہی ہیں. وجہہ, علی وجہہ, جو اپنے چہرے کے بل چل رہا ہو. اہدا, یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے, کیا زیادہ ہدایت پر ہے, ام من, یا وہ شخص, افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدا ام من یمشی سویا, یا وہ شخص جو چل رہا ہو, یمشی سویا, بالکل برابر برابر, علی صراط مستقیم, ایک ایسے راستے پر جو بالکل سیدھا ہے. تو بتاؤ کون سے لائف اسٹائل چاہتے ہو بھائی, اللہ ہم سے پوچھ رہے ہیں. بتاؤ مجھے ایک بات اپنے ضمیر سے, میں بھی اپنے آپ کو خطاب کرتا ہوں. صبح اٹھ کے پتہ ہوتا ہے کہ ہم کرنا کیا ہے, ہمارا ویژن کیا ہے, ہمارا ہدف کیا ہے. میں اپنے آپ کو بھی خطاب کر رہا ہوں, میں کوئی آپ کو ملامت نہیں کر رہا, میں بھی بڑا نالائق ہوں, یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں, اللہ مجھے بھی ہدایت دے. صبح اٹھ کے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ویژن کیا ہے, ہدف کیا ہے, کچھ پتہ نہیں ہوتا. گوروں کو پتہ ہوتا ہے ویژن کیا ہے, لیکن غلط ویژن بنایا ہوتا ہے انہوں نے. اس پہ آپ ان سے بحث کریں تو ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ تمہارا ویژن کیا ہے, غلط. جس چیز کو تم نے ہدف بنایا وہ ہدف بنانے کے قابل نہیں ہے. لیکن ہمارا تو سرے سے کوئی ہدف نہ غلط نہ صحیح. جاب کرنی پڑتی ہے مجبوراً, کہ روٹی تو بہرحال پیٹ میں جائے نا, بھوک لگے گی, وہ تو مجبوراً, وہ بھی کوئی ہدف نہیں ہے. پڑھ لیتے ہیں کہ یار اب کلچر یہی ہے کہ اسکول جانا ہے, پھر کالج جانا ہے, پھر یونیورسٹی جانا ہے, وہ ظاہر ہے سب یہی کر رہے ہیں تو ہم بھی یہی کریں گے. جاب مل جائے, پڑھے لکھے لوگ ذرا اچھے لگ رہے ہوتے ہیں دیکھنے سے, تھوڑا انگلش آ جائے گی. ہمارے استاد انگلش کو بولتے تھے انگلش, ٹھیک ہے نا, تو وہ کہتے تھے انگلش کو سیدھی طرح سے بولنے میں مزہ نہیں, انگلش کو تھوڑا اسٹائل میں بولو تو پھر وہ انگلش بنتی ہے. تو وہ انگلش کو کیا کہتے تھے, انگلش. ویسے ہی ان کی طبیعت میں مزاح بہت تھا, تو تھوڑا انگلش آ جائے گی, تھوڑا سا ٹھش پش کرنا سیکھ جائیں گے, تھوڑی عزت ہو جائے گی, احترام ہو جائے گا, مر جائیں گے, اور کیا ہوگا. تو ہدف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو جس کا ایک ہدف ہوتا ہے اس کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے. وہ والا لائف اسٹائل چاہتے ہو یا جانوروں جیسی زندگی چاہتے ہو, جانور کا سرے سے کوئی ہدف ہے ہی نہیں. اب دیکھو قربانی کے جانور ہم نے لا کے باندھے تھے, سوچتے ہی نہیں ہے کہ کیوں کر رہے ہو ہمارے ساتھ, کیوں باندھ رہے ہو. ایک جانور ذبح کرو, دوسرا وہ بڑے آرام سے, تیسرا کھڑے ہوئے اپنی باری کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. اس لیے کہ ان کا مقصد ہے ٹائم پہ کھانا مل جائے, پیاس لگے تو پانی مل جائے. وہ ان کو مل رہا ہے, کہہ رہے ہیں چھوڑو بھاڑ میں جائے, وہ مر رہا ہے, وہ کٹ رہا ہے, اس کی چانپیں بن رہی ہیں, اس کے پائے لٹکے ہوئے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ ہم سے باتیں کر رہا تھا, ہیں بھائی, وہی گائے ہم سے باتیں کر رہی تھی. ابھی دیکھو اس کی کھال کیسے لٹکی ہوئی ہے کھوٹے سے. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے.
تو ہم وہ کیا جانور کیا دیکھتے ہیں اکثریت کو, وہ کہتے ہیں میرے ساتھ جو گائے ہے اس کو بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے تو مجھے بھی کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. بھائی اتنی گائے کٹ گئی ہیں تو باقی بھی تو تمیز سے کھڑی ہوئی ہیں نا, اپنی بھاری کا انتظار کر رہی ہیں, تو ہم بھی. دلائل سے سوچنا یہ جانور کا کام نہیں ہے. انسان میں اور جانور میں فرق تو یہی ہے کہ وہ ہر وقت سوچتا ہے. یہ جو رائٹ اور رانگ یہ انسانوں کی لغت میں ہے, جانوروں کی ڈکشنری میں رائٹ اور رانگ کا لفظ نہیں ہے. ان کے ہاں سب کچھ رائٹ ہے. وہ کہتے ہیں انسان کا رائٹ ہے کہ ہمارے ساتھ رائٹ کرے یا رانگ کرے. یہ بھی شعر ہے بھائی, یہ بھی کیا ہے, شعر ہے. انسان کا رائٹ ہے کہ ہمارے ساتھ رائٹ کرے یا رانگ کرے, ان کی مرضی. انسان کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ وہ ہر چیز میں سوچتا ہے. تبھی قرآن نے کیا کہا, ایحسب الانسان ان یترک سدی, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیں گے, ہم تم سے پوچھیں گے نہیں یہ کیوں کیا. غیر مسلم کی زندگی, بے دین لوگوں کی زندگی کے کوئی اصول اور ضابطے نہیں ہیں. ان سے اگر آپ پوچھو نا یہ کیوں کیا, ان کے پاس اس کیوں کا کوئی معقول جواب نہیں ہوتا. جواب ہوتا ہے, معقول جواب نہیں ہوتا. جس دنیا کو انہوں نے ہدف بنایا وہ دنیا ان کے سامنے ساتھ چھوڑتی ہے, ان کے سامنے. مجھے پرسوں کسی نے بتایا کسی بالی ووڈ کے ایکٹر کے بارے میں کہ وہ ایکسرسائز کرتا ہے صبح 4 بجے اٹھ کے, اور پھر پتہ نہیں کیا کیا اس کی روٹین, اور بڑا اچھا لائف اسٹائل اور جاگنگ, اور یہ پاکستانیوں کی طرح, یہ پوستیوں کی طرح جو سو رہے ہیں, ایسا نہیں ہو, ایسے زبردست فٹنس, یہ کھانا یہ نہیں کھانا, بڑی زبردست زندگی ہے. میں نے کہا محنت بہت ہے, آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں ہے. وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے, تاکہ صحت کو مینٹین رکھا جا سکے, میں اسمارٹ نظر آؤں. کیا خیال ہے, یہی ہے نا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ بھائی مجھے تھوڑا ٹھنڈا پانی پلا دیں گے, اگر یہاں رکھا ہوا ہے تو پلا دیں ورنہ رہنے دیں. وہ سب چیزیں کیوں ہو رہی ہیں, صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے. میں دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہوں, نہ توند نکلی ہوئی ہے, نہ کچھ سینہ لٹکا ہوا ہے, اور بھائی ماشاء اللہ لائف اسٹائل اچھا ہوگا تبھی تو یہ ہوگا نا. پوستیوں کی طرح پڑے رہو, کھا رہے ہیں تو ٹھوستے سے, پھر تھوڑی ہیرو بن ہی نہیں سکتا وہ. جزاک اللہ. الحمدللہ. تو یہ جو اتنی محنت ہو رہی ہے یہ کس لیے, کہ میں دیکھنے میں اچھا نظر آؤں. تو کیا ساری ہمیشہ وہ اچھے نظر آئیں گے؟ وہ بولو نا. ریٹائرمنٹ کی عمر آئے گی اور اس وقت یہ ساری صلاحیتیں برباد. جتنی کوشش کر لو بڑھاپا بہرحال آئے گا, روک نہیں سکتا کوئی بڑھاپا. چہرے پہ جھریاں کسی کا باپ نہیں روک سکتا, صرف استری کرنے سے ختم ہو سکتی ہیں. یہ چہرے کی جو جھریاں ہیں نا, کہتے ہیں پانی زیادہ پیو تو چہرے کی پہ جھریاں وہ یعنی اچھا فریش رہتا ہے چہرہ. یہ بات درمیان میں پانی کی آ گئی تو ایک جملہ مکمل کر لوں. یہ جو میں نے کئی بیانات کیے ہیں نا, پانی اتنا پینا چاہیے, اتنی پیاس لگ رہی ہے, اس میں ایک چیز کو ایڈ کر لیں. یہ کلپ میں لے آئیے گا. یہ جو لوگ 20 گلاس اور صبح اٹھ کے نہار منہ پی رہے ہیں, اس پہ میں نے آپ کو ایک ریسرچ بتائی تھی, میں دوبارہ اس پہ نہیں جاؤں گا. تو ایک بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ میں جو بار بار کہتا ہوں, یہ ڈاکٹروں ہی کی بات ہے. کچھ ڈاکٹر اس سے اختلاف کرتے ہیں, کچھ حمایت کرتے ہیں, لیکن یہ نیچر کی بات ہے جو میں کرتا ہوں. جتنی پیاس لگ رہی ہے اتنا پانی پی لو, یہ باڈی خود بتا دے گی. لیکن اس میں ایک چیز کو ایڈ کر لیں کہ بعض لوگوں کو جتنی پیاس لگنی چاہیے لگتی نہیں ہے, اس کی وجہ سے ان کی باڈی میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے, ان کو ایکسٹرا پانی پینا پڑتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اب ان کو جتنی پیاس لگنی چاہیے اتنی لگتی کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ نشے کا استعمال. کولڈ ڈرنک اور کیفین, یہ جو چائے ہے نا, چائے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ یہ پیاس کو ختم کر دیتی ہے. تو باڈی کو خواہش ہوتی ہے پانی کی, لیکن باڈی بتا نہیں رہی ہوتی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو پھر ایسے آدمی کو بلا پیاس بھی پینا پڑتا ہے. یعنی ہم تو نیچر کی بات کریں گے جب تمیز سے چل بھی تو رہے ہو نا, سب نیچر کے مطابق چل رہے ہوں, تو پھر قدرت کے سارے سسٹم صحیح کام کریں گے. آپ نے اندر چھیڑ چھاڑ کر کے قدرتی سسٹم کو خراب کر دیا تو پھر تو ہر چیز خراب ہو گئی نا. کولڈ ڈرنک بھی یہی کرتی ہے,
پانی کی کمی پوری نہیں ہوتی، لیکن باڈی کو ایسا لگتا ہے کہ پانی، کیونکہ اس میں شکر کی مقدار اتنی زیادہ ہوتی ہے، اس سے تو اور پانی کی یعنی پانی چاہیے ہوتا ہے باڈی کو، لیکن باڈی مطمئن ہو جاتی ہے کہ ہم نے پانی پی لیا ہے، تو وہ پانی کی کمی پوری نہیں کرتی. تو پھر ایسے کوئی اس طرح کی کوئی لائف میں آپ کے ایب نارملٹی ہے تو پھر آپ کو پانی زیادہ الگ سے پینا پڑے گا، کیونکہ باڈی تو بتا نہیں رہی ہے جتنے پانی چاہیے. میں اس آدمی کی بات کر رہا ہوں اپنے بیان میں کہ جس کو یعنی اتنا پانی پینا چاہیے جتنی پیاس لگے، جو نیچرل لائف گزار رہا ہو، کوئی پان گٹکے اور یہ کیفین چائے کے پھونکتا رہتا ہے سارا دن بیٹھ کے، کڑک کڑک چائے کے مزے لیتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ کولڈ ڈرنک چڑھاتا رہتا ہے، وہ تو پھر سارا اندر کا سسٹم ہی خراب ہے نا. تو اس کو تو چاہیے کہ پھر وہ پانی زیادہ پیے. اصل تو یہ چاہیے کہ چھوڑ دے یہ چیزیں، سمجھ رہے ہو، یہ چیزیں چھوڑ دے تاکہ باڈی جو ہے وہ صحیح کام کرے اور جیسے اس کو جتنا پانی اس کو چاہیے وہ بتائے. تو یہ مسئلہ ہوتا ہے چائے جو پیتے ہیں نا ان کے ساتھ کہ وہ پانی کی کمی. اچھا چائے ایک طرف پیاس کا احساس ختم کرتی ہے، دوسری طرف پیشاب زیادہ لاتی ہے، یعنی پانی کی جتنی باڈی کو ضرورت ہے باڈی وہ بتا بھی نہیں رہی، اور پیشاب جتنا پانی باڈی میں ہے وہ پیشاب بنا کے، آپ چائے کم کریں یا چھوڑ دیں تو دیکھو پیشاب کم ہو جائے گا خود بخود. تو وہ جب آپ چائے پئیں گے نا تو پیشاب کیا ہوگا زیادہ، اس سے پانی نکل جاتا ہے جسم کا. تو ایسے آدمی کو بہرحال پانی پھر زیادہ پینا پڑا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ نہیں آ رہی تو رہنے دیں. ایسا نہ ہو کہ وہ صبح شام چائے پی کے کہہ رہے ہیں میں تو پیاس، مفتی صاحب نے کہا جتنی پیاس لگے اتنا پانی پیو، تو آپ پھر پوری لائف مفتی صاحب کے حساب سے گزاریں جیسے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. بالکل اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد پانی پیا ہے، اور قرآن میں بھی آتا ہے کلو واشربو، کھاؤ پیو موج کرو. مذہبی کھانے کے بعد ہی آتا ہے پانی، لیکن پھر کھانا بھی اتنا جتنا تمیز سے انسانی فطرت ہے. ٹھوستا جا رہا ہے ٹھوستا جا رہا ہے ٹھوستا جا رہا ہے، پھر کھانے کے بعد پانی پیو گے تو کیا ہوگا، نقصان ہوگا. تو پھر وہ پھر یعنی پھر وہ حدیث اس پہ چسپاں نہیں آئے گی. جب بھی کسی حدیث کو فالو کیا جاتا ہے تو پورا فالو کیا جاتا ہے. آدھا حدیث لے لیا آدھا اپنا کلچر لے لیا، کہیں کے بھی نہیں رہے، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح یہ جو میں کہتا ہوں پانی بوائل نہ کریں، یہی کچا پانی پی لیا کریں. تو یہ بھی جب ہے جب صاف آ رہا ہو. اگر یہ بارشوں کا گٹر کا ملا ہوا آ رہا ہے پھر خدا کے بندے ابال کے پیو. پھر میں نہیں کہہ رہا کہ یہ کچا پیا کرو. ویسے بوائل کر کے پانی پینے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اس کی ایسی لت پڑے گی کہ پھر آپ میں ریزسٹنٹ پاور ختم ہو جاتی ہے. ذرا سا بھی آپ نے کہیں پانی پیا کسی ہوٹل میں بیمار ہو جاتے ہیں. تو اتنا چھوئی موئی نہ بناؤ اپنے آپ کو. تمام پیغمبروں نے کچا پانی پیا ہے، صحابہ تابعین سب یہی پیتے تھے. یہ فطرت ہے انسان کی ایسے سادہ، لیکن وہ صاف ہونا چاہیے. صاف کا مطلب چشمے کا پانی ہو یا بورنگ کا صاف ستھرا پانی. لاہور کا پانی اتنا میٹھا اتنا بہترین پانی ہے، وہ بھی لوگ ابال ابال کے پی رہے ہیں. اگر لاہور کے پانی میں بدبو آ رہی ہے، کوئی گٹر لائن ہے، پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ بھائی وہ جو صاف پانی آ رہا ہے، جو بورنگ کا پانی ہے جو میٹھا ہے، اس کو لیبارٹری ٹیسٹ بھی کروا لیں احتیاطاً، تو وہ بہترین پانی ہے، اس کو آپ پئیں، اس کو خام خام میں بوائل نہ کریں. ہاں کوئی بیمار ہو جائے پیٹ خراب ہو جائے پھر بوائل کر کے پلا دیں، لیکن نارمل. لیکن یہ میں نے بتایا کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ نارمل پانی کے بارے میں. جو ابھی بارشوں میں گٹر لائنیں مکس، ابھی بارش میں باہر نکلا ہوں، ہر گٹر ابل رہا ہے، ہر گٹر ابل رہا ہے. تو اتنی بارشوں سے نہریں جاری نہیں ہیں جتنی گٹروں سے نہریں جاری ہیں. کالے کالے پانی جو ہے وہ، تو کیا حال ہونے والا ہے، اللہ بچائے یار. کراچی کا تو بھنگی خانہ بنا دیا حکمرانوں نے. تو خیر، تو بات کیا چل رہی تھی؟ ہاں تو بڑھاپا تو آئے گا، کیا خیال ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ کرو، یوں ایسے زندگی گزارو، پھر بھی آئے گا بڑھاپا. تو جب یہ اتنی ایکسرسائز جو آدمی کر رہا ہے، صبح صبح اٹھ کے یہ وہ کر رہا ہے، یوں کر رہا ہے، اور ایسا لائف اسٹائل، اس کا ہدف کیا ہے؟ میں دیکھنے میں اچھا لگوں، بس اس کے علاوہ کوئی ہدف نہیں ہے. تو یہ کوئی بڑا ویژن نہیں ہے، یہ کوئی بہت بڑی سوچ نہیں ہے جس کے لیے آپ اتنی محنت کر رہے ہو. اور آپ ایک وقت کے بعد کسی کو بھی خدا کی قسم اچھے نہیں لگو، اپنے آپ کو نہیں لگو کہ شیشے میں کھڑے ہو کے بولو گے یار یہ کیا ہے یار. یہ جو ایکٹر اتنی محنت کر رہا ہے صبح صبح اٹھ کے، ایک دن ایک وقت آئے گا کہ شیشے میں کھڑے ہو کر بولے گا یار یہ کیا ہے، تو مرتا کیوں نہیں ہے.
وہ کیا ایک بچے نے دیکھا کہ دادی جو ہے نا وہ دادی استری کر رہی ہیں نا, تو پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, کہہ رہی بیٹا سلوٹیں آ گئی ہیں کپڑے پہ تو میں استری سے کیا کر رہی ہوں دور. تو کہنے لگا دادی پھر اپنے چہرے پہ بھی کر لیں. بچے تو بڑے آج کل بدتمیز ہیں نا, کہ یہ کیا کریں اپنے چہرے پہ. دادی نے کہا بیٹا یہ سلوٹیں جب آتی ہیں نا بڑھاپے کی وجہ سے, یہ پھر دنیا میں کوئی طاقت دور نہیں کر سکتی. تو آپ ورزش کریں, صبح 4 بجے اٹھیں, اس لیے کہ میں جسمانی طور پر فٹ رہوں گا, صحت مند رہوں گا. صحت مند رہ کے میں اپنی بھی اور قوم کی بھی اچھی خدمت کر سکتا ہوں, اللہ کی عبادت کر سکتا ہوں. بیماریوں میں گھرا انسان دوسروں پر بوجھ بنتا ہے. میں بوجھ نہیں بنوں گا بلکہ میں لوگوں کی خدمت کروں گا, میں عبادت کروں گا, میں روزے رکھوں گا. قوت ہوتی ہے تو روزہ رکھتا ہے نا انسان, طاقت ہوتی ہے. میں اللہ کی راہ میں جب لڑنے کا وقت آیا تو لڑوں گا. ابھی دیکھو یہ حکومت ذرا سا بارڈر کھول دے اور پاکستانیوں کو بولے کہ نکلو, تو ہمارے یہاں لوگ 4 بجے نہیں اٹھتے, 12 بجے اٹھتے ہیں. لیکن 12 بجے اٹھ کے کہاں جائیں گے, سیدھا بھائی سیدھا بارڈر پہ پہنچ جائیں گے. حکومت تھوڑا سا بارڈر کھول دے کہ بھائی پاکستانی عوام آ رہی ہے, جہاں جہاں کشمیریوں پہ ظلم ہو رہا ہے, جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ان ظالموں کو پکڑنے کے لیے ہم نے تھوڑا سا بارڈر کھولا ہے. 1 فٹ کھول دے بس, خالی 1 فٹ, بلکہ 1 فٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے, 6 انچ کھول دے, ہم جگہ خود بنا لیں گے اس میں سے, ٹھیک ہے نا. تو دیکھو ہماری قوم کے لوگ کیسے پہنچے گے, اس لیے کہ ایک بڑا ویژن سامنے آ جائے گا نا, ایک بڑا ویژن آئے گا سامنے. بھائی ظلم سے روکنا ہے, ظالم کا گریبان پکڑنا ہے. مجھے KPK سے کسی نے میسج بھیجا کہ صرف پٹھان چھوڑ دو وہاں پہ کشمیر میں. پٹھان نے بھیجا میسج, وہ جو تھے نا وہ کہہ رہے ہیں حکومت سے بولو مفتی صاحب پیغام پہنچاؤ کہ چند پٹھانوں کو کشمیر میں چھوڑ دے. تو دیکھو یہ ظلم بند ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو بڑے ویژن کے لیے انسان محنت کرے, بہت کچھ کرے, اچھا لگتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اتنی محنت, بھائی چھوڑو کیا کرنا ہے. ابھی وہ جم میں لوگ جاتے ہیں نا, یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, اتنی محنت. اچھے بڑے ویژن کے لیے کرو تو بہت اچھی بات ہے. اور صرف باڈی کے کٹس بنانے کے لیے کر رہے ہو تو یار چھوڑو, کیا تم نے کٹ بنا کے اتنا پرہیز کرتے ہیں. ایک جم میں بندے کو میں نے دیکھا 5 سال سے روٹی نہیں کھائی. میں نے کہا یار ایسی زندگی سے تمیز سے کھانا تو روٹی کا ہی ہوتا ہے, تسلی سے تم نے کھانا نہیں کھایا یار باڈی بنانے کے لیے. اور جب یہ جم چھوڑو گے دوبارہ وہی اور الٹے سیدھے چیزیں نکلنا شروع ہو جائیں گی مختلف جگہوں سے. تو کریں, ایکسرسائز کریں, محنت کریں. ویژن کیا ہونا چاہیے, اونچا ہونا چاہیے, جذبہ اونچا ہونا. وہ کیا ہے, آخرت. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ جس ویژن کا لنک آخرت کے ساتھ نہ ہو وہ بڑا ہو ہی نہیں سکتا, وہ ہو ہی نہیں سکتا بڑا ویژن. اور یہ آپشن غیر مسلم کے پاس ہے ہی نہیں. میں اس بات کو ایک حدیث سے سمجھاتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یا کوئی اور صحابی تھے, بچپن میں یہ حدیث پڑھی تھی ہم نے, صحابی کا نام میں بھول گیا. وہ درخت لگا رہے ہیں. یہ بات بڑی زبردست حدیث ہے جس سے میں جو سمجھانا چاہتا ہوں آپ کی سمجھ میں ٹھا کر کے آئے گا انشاءاللہ. آپ کہہ رہے ہو کہ مفتی صاحب ہمیں ترغیب دے رہے ہیں, ہم بھی پوچھتی ہوں کہ ہم پڑھے رہے ہیں, ہم 4 بجے نہ اٹھا کریں, ہم یہ نہ کریں, ہم وہ نہ کریں, ہم جم نہ جائیں, کچھ بھی نہ کریں, بس صوفی بن کے بیٹھ جائیں. نہ میں یہ نہیں بتا رہا آپ کو. صحابی رسول درخت اگا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس درخت کی عمر, جو حدیث کا مفہوم ہے کہ اس درخت کی جو عمر ہے تمہاری عمر اس سے کم بھی ہو سکتی ہے. یعنی اتنی لمبی لمبی امیدیں لگا رہے ہو. یہ درخت 5 سال میں 10 سال میں بڑا ہوگا, جا کے پھل دے گا. تم نے دیکھا ہے کہ 5 سال 10 سال میں زندہ رہو گے؟ ہے بھائی, کس نے دیکھے 5 سال؟ 1 سیکنڈ کی خبر نہیں ہے اور ہم 10 سال کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو درخت لگانے سے بولو بھائی منع کر رہے ہیں کہ یہ دنیا کی محبت کی علامت ہے کہ درخت پر محنت کر رہے ہو, کیا بھروسہ زندگی تمہاری ساتھ دے یا نہ دے. صبح دیکھا کرو, شام کا کھانا ہے تو بس سو جاؤ, شام دیکھو, صبح کا ہے تو بس تسلی رکھو, اگلے وقت کا نہیں دیکھو. لیکن دوسری حدیث ہے صحیح مسلم کی. اب اگر صرف کسی نے یہ حدیث سنی ہو تو وہ تو دنیا میں کسی کام کا,
یہ جو آدھا علم ہے نا یہ خطرناک ہوتا ہے. جو نیک لوگ آدھا علم حاصل کرتے ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں, بیڑا غرق کر دیتے ہیں. ایسے ہی ہے نا, آدھا دین بتا رہے ہوتے ہیں تو اس سے امیج جو جا رہا ہوتا ہے مسلمانوں کا, اہل اسلام کا, بڑا خراب جا رہا ہوتا ہے. اب ایک تو بتا دیا کلو وشربو, کھاؤ پیو, ولا تسرفو جو اگلی آیت تھی وہ نہیں, ضائع مت کرو, یہ نہیں بتایا. تو ٹھوس رہے کھاؤ پیو, قرآن میں آتا ہے کھاؤ اور پیو. تو یہ بریانی کے پلیٹ پورا ایک حبیب بینک کی بلڈنگ بنا دی, کھاؤ یار اللہ نے حلال دیا, ٹھوس رہا, پھر ضائع کیا ادھر پھینکا. تو آگے بھی تو ہے کہ حد سے کھانے میں بھی حد ایک اعتدال ہے. تو دوسری حدیث میں کیا آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے درخت لگایا تو وہ مر بھی جائے گا نا, تو قبر میں اس درخت کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. جو چرند پرند بھی اس سے کھائیں گے, اس میں گھونسلے بنا کے رہتے ہیں, یعنی جو مخلوق بھی, انسان تو بہت دور کی چیز ہے, جانوروں میں بھی جو اس سے فائدہ اٹھائے گا اس کو بھی ثواب ملے گا. تو دیکھو درخت لگانا ایک عمل ہے اور بڑا محنت طلب عمل ہے. درخت لگانا تو آسان ہے, حفاظت مشکل ہے. پہلے والے کو منع کر رہے ہیں اور دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت لگانے کی ترغیب دے رہے ہیں. کام ایک ہی ہے لیکن ویژن میں فرق ہے, مقصد میں فرق ہے. ایک کا درخت کا مقصد بس اپنا پیٹ, تو اپنے پیٹ کے لیے اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک ہے آخرت سامنے, انسانیت کی خدمت, آخرت. جب آخرت سامنے ہوگی تو بالکل یہی کام عین عبادت بن جائے گا. ایک ہی کام ہے مگر وہ عین عبادت بن جائے گا. صحابہ بھی صبح 4 بجے اٹھا کرتے تھے. بالی ووڈ کے ایکٹر تو اٹھ رہے ہیں, صحابہ کرام بھی صبح, بولو بھائی, اٹھا کرتے. وہ بھی اپنی صحت کا بہت خیال کیا کرتے تھے. ہمارے نبی نے تو صحت کے نسخے بیان کیے نا, اس لیے تو بیان کیے ہیں. ہمارے نبی نے بڑے ہوئے پیٹ کو پسند نہیں کیا. تو نیچرل کسی کا بڑا ہوا پیٹ ہو ایک الگ بات ہے, یعنی جو کھا کھا کے پیٹ توندے بڑھا لیتے ہیں اس کو پسند نہیں کیا ہمارے نبی نے. صحیح حدیث میں مخالفت ہے اس کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے دنیا سے جانے کے بعد بہترین دور, اس کے بعد جو دور آنے والا ہے وہ بدترین دور آنے والا ہے. برائی پھیلے گی, اس میں لوگوں کی توندیں نکل جائیں گی. حدیث کے الفاظ ہیں. یعنی اس دور کی برائی کو آپ نے یہ بھی بیان کیا کہ پیٹ سمن, موٹاپا پھیلے گا. توند نہیں, موٹاپے کا لفظ, موٹاپا پھیل جائے گا لوگوں میں. یہ موٹاپا کیوں پھیلتا ہے؟ پڑے ہوئے ہیں, کوئی کام ہی نہیں ہے. تو صحابہ بھی اٹھا کرتے تھے, بہترین گھوڑ سوار تھے. بعض صحابہ گھوڑے سے تیز دوڑ لیا کرتے تھے, مگر ایک سوچ تھی, ایک ویژن تھا. آج تک ہم ان کی اس جسمانی فٹنس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. نہیں یاری بات سمجھ. انہوں نے دنیا کو فتح کیا, دنیا پہ دین کو غالب کیا, ظلم کا خاتمہ کیا. اس سے 1400 سال گزر گئے. ان کی اس جسمانی جو فزیکل فٹنس ہے اس سے آج میں بھی فائدہ اٹھا رہا ہوں, آپ بھی. یہ دین ہمارے پاس ہے تو بھی تو ہم بیان کر رہے ہیں نا بیٹھ کے. تو محض اپنی باڈی کو یوں بنانا اور شیشے میں دیکھ کے اپنے کٹس وٹس پہ خوش ہونا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت, یہ کوئی اعلیٰ ظرف کی بات نہیں ہے. اور یہ بڑھاپے میں ختم. تبھی یہ لوگ بڑھاپے میں بہت زیادہ ٹینشن میں ہوتے ہیں. دنیا پرس آدمی جوانی میں بھی ٹینشن میں اور بڑھاپے میں. جوانی میں اس بات کی ٹینشن کہ یہ ہمیشہ نہیں رہے گا, بار بار یہ خیال اس کو ستاتا ہے کہ میں ابھی تو لگ رہا ہوں لیکن دیکھ لو نا, ابھی میں بن گیا مسٹر ورلڈ بن گیا میں, یا مس ورلڈ بن گئی, تو کب تک؟ ہر آنے والا دن آہستہ آہستہ زوال کی طرف لے کے جا رہا ہے. ہر آنے والا دن ایک عروج ہوتا ہے, عروج کے بعد ایک دم دوبارہ ختم, نیچے. اب نیچے, جب نیچے آنا شروع, بس وہ بڑے پریشان, ان کی ٹینشنیں ختم نہیں ہوتی. لوگ ان کے دیکھتے ہیں اسٹیج پہ عزت, یہ 5 منٹ کی عزت ہوتی ہے, اسٹیج سے اترنے کے بعد کوئی عزت نہیں ہوتی. گھر میں پوچھتا بھی نہیں ہے کوئی, کیونکہ نہ بچوں کی تربیت کی, نہ گھر والوں کی, نہ شوہر نے بیوی کو دین سکھایا, نہ بچوں کو دین سکھایا. تو گھر میں عزت نہیں ہے تو باہر عزت کا کیا کرنا ہے بھائی؟ اور جس کو دین نہیں سکھاؤ گے تو جو اللہ کے حقوق نہیں پہچانتا, باپ بھائی بہن کے حقوق پہچان لے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو ناممکن ہے بھائی. آپ جب اپنے گھر والوں کو, بیوی بچوں کو دین نہیں سکھاؤ گے, یار ایک گلاس پانی اور پلائیں, مجھے بہت سخت پیاس لگ رہی ہے. جب دین نہیں سکھاؤ گے تو دیکھو ماں باپ کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں کس کے خوف سے؟ اللہ کے خوف سے.
اسلام نے بہت بڑا حق بیان کیا، ماں سے محبت کرو، باپ سے محبت کرو. یہ حق اگر اسلام بیان نہ کرتا تو دنیا کی کوئی طاقت یہ حق بیان نہیں کر سکتی ہے. دنیا کی کوئی طاقت نہیں بیان کرتی. میرے پاس آتے ہیں نا کچھ غیر مسلم بھی مسلمان ہوتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، تو میں ان سے پوچھتا ہوں گھروں کے حالات کیا ہیں، ابا کی کتنی مانی جاتی ہے، اماں کی کتنی مانی جاتی ہے، بہن بھائیوں کا کیا حساب ہے. بہت ڈینجرس حالات ہیں. میں کہتا ہوں تم لوگ تو جہنم میں رہ رہے ہو، گھر کے اندر محبتیں نہیں ہیں. باپ کو اپنی اولاد پر اطمینان نہیں ہے کہ یہ میری پورے طور پر خدمت کرے گا، میری اطاعت. وہ کہتے ہوئے ڈرتا ہے بیٹے کو کہ میں نے کہہ دیا تو پتہ نہیں غصہ نہ آ جائے اس کو، پتہ نہیں مانے گا کہ نہیں مانے گا. اسلام نے کتنا بڑا حق بیان کیا کہ نماز میں اگر پکاریں تو نماز توڑ کے ان کی پکار کا جواب دو. تو کوئی طاقت ہے نہیں کوئی جو آپ کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے پر آمادہ کرے، کوئی ہے نہیں. دل بڑا کرنا بہت مشکل ہے. صحابہ کرام دیکھو، پہلے جب تک اسلام نہیں تھا تو کسی نے گھوڑے نے پانی پہلے پلا دیا نا اپنے گھوڑے کو، تو اس پہ لڑائی شروع، تم نے پہلے پانی کیوں پلایا، پھڈا شروع. اونٹ نے پہلے پانی پی لیا تو تم نے کیوں پیا، تمہارے اونٹ نے کیوں پیا، جب میں ہوں تو میرا اونٹ پہلے پیا. اس پہ لڑائی شروع، پھڈے بازی، قبائلی جنگ، قتل و غارت، یہ ہوتا تھا. لیکن یہ وہی صحابہ جو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، جب اللہ کو پر ایمان لائے ہیں، پتہ چل گیا بھائی ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ ہمیں کھلاتا ہے، وہ ہمیں پلاتا ہے، وہ ہم سے حساب و کتاب لے گا. یہی صحابہ ہیں کہ جب اللہ ان کی سمجھ میں آیا ہے تو جنگ میں زخمی پڑے ہوئے ہیں، ایک پانی مانگتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی، جب ان کے پاس پانی لے کے پہنچے دوسری طرف سے آواز آئی پانی، کہتے ہیں پہلے ان کو مجھے بعد میں. دوسری طرف گئے، انہوں نے کہا پہلے ان کو. سب شہید ہو گئے لیکن پہلے وہ. یہ وہی صحابہ ہیں، یہ وہی حضرت عمر ہیں جو زمانۂ جاہلیت میں بڑے ظالم سمجھے جاتے تھے، بڑے سخت، مگر اسلام لانے کے بعد جب حکومت ہاتھ میں آتی ہے، 22 لاکھ مربع میل کے حاکم بنتے ہیں، تو بوری پہ راشن ڈال کے گلیوں میں گشت کر رہے ہیں کہ کوئی بھوکا سو گیا تو قیامت کے دن میرا گریبان نہ پکڑا جائے کہیں. ان کو پتہ ہے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا تو اللہ مجھ سے اس بارے میں حساب لے گا. ان کو پتہ ہی ہے کہ اللہ پوچھے گا. کیسا زبردست واقعہ حضرت عمر کا کہ ایک گھر میں گزرے تو آواز آئی نا رونے کی. پتہ یہ چلا کہ ایک عورت کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے، پریشان ہے، تو دائی کا انتظام کیا اس کے لیے. گھر میں قحط پڑا ہوا ہے، بھوک سے بچے رو رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور بورے پہ جو ہے نا راشن اور کھانا وانا لے کر گئے. تو مجھے یہ جب پورا واقعہ میں سنتا ہوں، مجھے اتنا میں جذباتی نہیں ہوتا، لیکن اس واقعے کا جو آخری جز ہے نا وہ انسان کو جذباتی بنا دیتا ہے. یہاں تک بھی ہو گیا بھائی ٹھیک ہے، کسی کو بھوکا دیکھا تو اپنی جو ہے نا وہ اپنے کندھے پہ بوری رکھ کے کھانا رکھ کے، امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل کا حاکم، اتنا بڑا، اور جس کے روم اور فارس کی سلطنتیں کانپتی ہیں اس کا نام سن کے، گھبراتی ہیں کہ یار بہت طاقتور ہے. وہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی روم کے بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ بھائی تم لوگ پتہ نہیں کیا تلوار لے کے لوٹ مار میں نکلے ہوئے. اس کو نہیں پتہ تھا یہ کیوں لڑ رہے ہیں. اس نے کہا بھائی دیکھو، تمہیں اگر تم لوگ عرب لوگ ہو نا، تمہارے پاس کھانے وانے کو نہیں ہے. وہ تو ریگستان تھا کچھ، اب بھی وہ تو پیٹرول پیدا ہو گیا، ورنہ وہاں اگتا کچھ بھی نہیں ہے اب بھی. تو اگر تمہیں کچھ خوراک چاہیے، کھانا چاہیے تو ہم روٹی کا انتظام کر دیتے ہیں، پینا چاہیے تو پانی کا انتظام کر دیتے ہیں، کوئی لائن وائن بچھا دیں گے آپ. خالد بن ولید نے فرمایا ہم نے سنا ہے رومیوں کا خون بہت لذیذ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ چاہیے ہمیں. یعنی اس کو یہ تانا دیا کہ ہم تم سے بھکاری ہیں جو ہم روٹی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. روٹی کا وعدہ اللہ نے کیا وہ پورا کر دے گا. ابھی تو ہمارا ویژن ہی چینج ہو گیا، روٹی پانی ہمارے مسائل رہے نہیں ہیں. اور آج قوم کا مسئلہ دیکھو، روٹی پانی، گیس، بجلی، یہ بھی مسائل ہے. سب سے بڑا مسئلہ تو بھائی جس کلمے کے نام پہ یہ ملک بنا تھا اس کے لیے تو آواز اٹھانا بھی چھوڑ دیے لوگوں نے. پاکستان تو اس لیے بنا تھا کہ یہاں رہ کے ہم اللہ کے قانون کو نافذ کریں، یہ اب لوگوں نے آواز اٹھانا بھی چھوڑ دی.
اب حکمران بھی یہی کہتے ہیں روٹی بھی ملے گی, تعلیم بھی ملے گی, گیس بھی ملے گی, پانی بھی ملے گا. اسلام کا نام لینا انہوں نے بھی چھوڑ دیا اور ہم نے بھی مطالبہ کرنا چھوڑ دیا. اس لیے اللہ نے سب کچھ چھین لیا ہم سے, سب کچھ چھین لیا اللہ نے. لگا مرتے رہو اس روٹی کے پیچھے. جو اصل تھا اسلام کو نافذ کر دیتے سب کچھ مل جاتا. سب سے پہلے 2-4 چوروں کے ہاتھ کٹتے, کرپشن ختم ہوتی کہ نہیں ہوتی بتاؤ؟ 2-4 زانیوں کے کوڑے لگتے تو گھروں میں بیویوں کے حقوق ادا ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ یہ کیوں نہیں ادا ہو رہے؟ گرل فرینڈیں پالی ہوئی ہیں 20 آفس میں, تو بیوی کس کو اچھی لگے گی؟ تو یہ خلا کے کیس خود بخود کم ہوتے. بے حیائی پہ کنٹرول ہوتا, فیملی سسٹم مضبوط ہوتا, زکاتیں نکالتے لوگ, خرچ کرنا سیکھتے, بہت کچھ ہو جاتا. قرآن نے کیا کہا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, اگر یہ لوگ اللہ کی کتاب کو نافذ کر لیں, لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ, اوپر سے بھی کھائیں نیچے سے بھی کھائیں, زمین کو بھی کھول دوں گا اور اوپر سے آسمان بھی کھول دوں گا. اہل اسلام کی جو ترقی ہے اس کا مدار کسی اور چیز پر ہے, ورنہ یہ ترقی برباد. آپ دیکھو سعودی عرب نے بڑی ترقی کر لی, دبئی نے بڑی ترقی کر لی, خودکشی کا ریشو دبئی میں بڑھ چکا ہے, پتہ ہے آپ کو؟ جب سے عربوں میں دین کم ہوا خودکشی کا ریشو بڑھ گیا. اس کو رزق تھوڑی کہتے ہیں, یہ تو اللہ کی طرف سے عذاب ہے, آزمائش ہے. عیاشی بڑھ گئی, فیملی سسٹم UAE میں جا کے دیکھو حالات کیا چل رہے ہیں, بالکل دین سے دور, نہ شوہر کو بیوی پہ اعتماد, نہ عورت کو شوہر, سب کو پتہ ہے سب عیاش ہیں. چند گھرانے بچ گئے ہیں جو بہت سخت دیندار ہیں. اعتماد, باپ کو اولاد پہ اعتماد ختم, دین نہیں ہے, سکون کے علاوہ دنیا کی ہر چیز, محبتوں کے علاوہ سب ملے گا. محبت صرف ملے گی جب پیسے ہوں آپ کی جیب میں, اگر دین نہیں ہے نا تو محبت ہے پیسوں کی. 3 پیس سوٹ ٹائی, جیب میں پیسے بہت اچھے, جس دن آپ دھوتی بنیان میں آئے اگلے کو پتہ چل گیا اب اس کے پاس پیسے ختم, پتلی گلی سے نکلو, سب دوستیاں وستیاں ختم. تو کیا بات کر رہا تھا میں, یہ جو چینل چینج ہوتا رہتا ہے یار. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, یہ پورا واقعہ بڑا دلچسپ ہے, ان کے لیے کھانا پینا لے کر گئے, تو جب کھانا لگایا نا تو حضرت عمر کے خادم نے کہا چلیں بس دے دیا کھانا, انہوں نے فرمایا نہیں. کیسا اللہ نے دل بنایا نا. انہوں نے, حضرت عمر نے فرمایا میں نے ان کو بھوک سے روتے ہوئے دیکھا ہے, اب میں ان کو کھانا کھاتے ہوئے بھی دیکھنا چاہتا ہوں. کچھ کھانے, حالانکہ خود تھوڑی کھا رہے ہیں وہاں کھڑے ہو کر, کھاتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. خوش ہو رہے ہیں غریب کو کھاتا ہوا دیکھ کر. کیسے سخت دل تھے, اور اللہ نے کیسا نرم دل بنا دی. بھائی کھانا پہنچا دیا نا بس اب چلیں, نا 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 بھائی, کھانا پہنچا کے کیسے چلے جائیں, اب ان کو کھاتا ہوا تھوڑی دیر, کچھ دیر کھاتا ہوا دیکھ کے خوش تو ہونے دو. حضرت عمر کو کھانا کھانے سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا ان کو کھاتے ہوئے دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں. تو یہ کوئی پاور تھی, کوئی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے سر پہ تلوار رکھ کے یہ سکھایا تھا ان کو کہ تم ایسے حکومت کرنا ہے, یا کوئی اس وقت اقوام متحدہ بنی ہوئی تھی کہ جو ممالک اپنی رعایا کا خیال نہیں کر رہے تو اقوام عدالت میں یا بین الاقوامی عدالت میں ان کے خلاف کیس ہو جائے گا, کوئی تھا ایسا؟ یا حضرت عمر کو یہ ڈر تھا کہ اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو رعایا میرے خلاف کھڑی ہو جائے گی؟ وہ تو ایسی پاورفل حکومت, کوئی بغاوت کا دور دور تک بھی خطرہ نہیں تھا. اللہ کا خوف, اللہ کا خوف کہ جس خدا نے مجھے حکومت دی ہے, اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى, اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ بیکار چھوڑ دیے جاؤ گے. ہر عمل کی ریزن بیان کرنی پڑے گی کہ اے عمر, اگر آپ کی رعایا میں ایک گھر بھوکا تھا آپ کو پتہ نہیں چلا تو اس کی ریزن بیان کریں کہ آپ کو پتہ کیوں نہیں چلا, اور اگر آپ کو پتہ چل گیا تو اس کے گھر میں کھانا پہنچانے کا انتظام کیوں نہیں ہوا. یہ بھی ایک عمل ہے نا, اس عمل کا جواب دیں. حضرت عمر کے پاس اس کا جواب نہ ہوتا, اس لیے کندھے پہ راشن ڈال کے لے کے جا رہے ہیں. آپ حکمرانوں کو برا بلا کہتے رہو, یہ ایسے یہ ویسے, یہ یوں یہ یوں, تو بھائی وہ بھی اور ہم سب ایک ہی جیسے ہیں. ہم کون سا اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ آج مثالیں دی جاتی ہیں, حکمرانوں کو شرمندہ کیا جاتا ہے حضرت عمر کی مثالیں دے کے, دیکھو وہ ایسے تھے تم ایسے, وہ ایسے تھے تم ایسے.
ٹھیک ہے جب آپ کو کسی حاکم سے ملاقات کا موقع ملے تو آپ شرمندہ کریں, لیکن ہم اپنے گریبان میں بھی تو جھانک کے دیکھیں. صبح سے لے کے رات تک, رات سے لے کے صبح تک, کیا ہمارا ہر عمل ایسا ہے کہ ہم اس کی اللہ ہم سے وجہ پوچھے تو ہم وجہ بیان کر سکیں کہ اللہ اس وجہ سے میں نے ایسا کیا ہے؟ بہت سارے کام ہمارے غلط ہو رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ احترام بڑے کیا کرتے تھے. آج تھوڑا سا کوئی عہدہ مل جائے نا تو انسان اپنی اوقات بھول جاتا. تکبر, اس لیے کہ وہ اس کو اللہ کی طرف سے بھیک نہیں سمجھتا. جس کو کوئی چیز بھیک میں ملی ہوتی ہے تو وہ کبھی بھی اتراتا نہیں ہے. دیکھو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا پہننے کے لیے, بھکاری بن کے کسی کے در پہ گئے, سیٹھ صاحب نے آپ کو ایک ٹائی دے دی, 3 پیس سوٹ دے دیا, بنیان دے دیا ہے بھائی, اور شیمپو دے دیا کہ نہا لو. نہا کے آپ نے ٹائی وائی پہنی, اب آپ اسی کے سامنے اکڑ رہے ہو اور لوگوں کو یوں کر کے دکھا رہے ہو, تو وہ بولے گا بھائی میں نے دی ہے, واپس لے لوں گا میں. تو جو چیز بھیک میں ملی ہوتی ہے انسان اس پہ اکڑتا نہیں, اور جو اپنے پیسوں سے خریدی ہوتی ہے اس پہ اکڑتا ہے. خود گئے طارق روڈ میں شاپنگ کی آپ نے اپنی تنخواہ میں سے, آپ کو تنخواہ ملی تھی, اچھی تنخواہ ہے آپ کی, وہاں سے 3 پیس سوٹ ٹائی پہن کے آئے, اپنی گاڑی میں بیٹھے, پھر آپ ایسے ایسے کر کے گھوم رہے ہیں. کوئی شرمندہ نہیں کرے گا آپ کو, بولے گا بھائی السلام علیکم, اللہ نے آپ کو دیا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو تمہاری اپنی چیزیں یہ بھی اپنی نہیں ہے, یہ سب میں نے دی ہیں. یہ جو تنخواہ آپ کو مل رہی ہے یہ تنخواہ کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ جو آپ کی کمپنی کی ارننگ ہے یہ تو قدرت کی پیداوار ہے نا, جو اللہ پیدا کر رہا ہے. کپاس اللہ نے پیدا کی, اس سے کپڑا بنتا ہے, تو آپ ٹیکسٹائل مل میں جاب کر کے تنخواہ لے رہے ہوتے ہو. یہ تو سب اللہ کی طرف سے بھیک ہے. آپ شوگر مل میں مینیجر لگ گئے بھائی, تو شوگر پیدا کون کر رہا ہے؟ یہ گنے اللہ پیدا کر رہا ہے. آسمان سے پانی برستا ہے اور وہ میٹھے لکڑیاں پیدا ہو جاتی ہیں, اس سے میٹھی میٹھی لکڑیاں پیدا ہو جاتی ہیں شہد جیسی, اس سے رس نکلتا ہے. ایک بارش ہے جو دنیا کی ہر چیز پیدا کر رہی ہے, ایک پانی ہے جو دنیا کی ہر چیز پیدا کر, تبھی پانی بند, سب کچھ ختم. تو یہ سب چیزیں بھیک میں ملی ہیں. تو حکومت بھی کس میں ملی ہے؟ بھیک میں. تو حضرت عمر جانتے تھے کہ مجھے جو حکومت ملی ہے کس میں؟ اللہ نے بھیک میں دی ہے, یہ میرا کمال نہیں ہے. تو لہذا بڑوں کا احترام کرتے تھے. حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے. حضرت خولہ بنت ثعلبہ جو تھیں, ان کے شوہر نے ان سے زہار کیا. زہار کہتے ہیں کہ انتی علیہ کظہر امی, بیوی کو اپنے ماں کے کسی محترم عضو سے تشبیہ دے دینا کہ تم مجھ پر ایسے ہو جیسے میری ماں کی طرح ہو. تو عرب میں یہ الفاظ طلاق کے سمجھے جاتے تھے. تو جب ان کے شوہر نے یہ الفاظ کہے تو یہ پریشان ہو گئے کہ طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں, فتح مکہ کے بعد کا واقعہ یہ. عرض کیا یا رسول اللہ, کیا میں اپنے شوہر پہ حرام ہو گئی؟ آپ نے فرمایا حرام ہو گئی. وہ بار بار اللہ کی طرف دیکھتی کہ اللہ کوئی صورت پیدا کر دے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے, شوہر سے بہت محبت بھی تھی. پھر جاتی, پھر واپس آتی, یا رسول اللہ. جیسے لوگ طلاق دیتے ہیں نا بیوی کو, تو پھر عورتیں بھی آتی ہیں, مرد بھی آتی ہیں, مفتی صاحب 3 دے دی ہیں کچھ. تو ہمارے نبی کیا کہہ رہے تھے کہ طلاق یعنی نکاح ختم, حرام ہو گئی ہو ہمیشہ کے لیے. اس لیے کہ آپ اپنی طرف سے, تو مفتی بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں بتا سکتا. جب بار بار آئیں اور آسمان کی طرف دیکھتیں تو اللہ نے آسمان سے آیتیں نازل کی. قد سمع اللہ, 28ویں پارے کا پہلی آیت, قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا, تحقیق سن لی اللہ نے بات اس عورت کی جو اے نبی اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑا کر رہی تھی. واللہ یسمع تحاورکما, اللہ تمہاری سرگوشیوں کو, باتوں کو سنتا ہے. اور پھر اللہ نے آیتیں نازل کی, والذین یظاہرون منکم من نسائہم, جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کے کسی عضو سے تشبیہ دے دیں, زہار کریں, تو اس طرح کہنے سے ان کی بیویاں حقیقت میں ماں نہیں بن جاتی. یہ طلاق کا جملہ نہیں ہے, نہ اس سے طلاق ہوگی نہ بیوی حرام ہوگی, لیکن یہ بری بات ہے. تو بری بات کی سزا یہ ہے کہ جو شوہر ایسا جملہ کہے گا تو وہ بیوی کے قریب نہیں جا سکتا جب تک کہ ایک غلام کو آزاد نہ کر دے. اور جس میں غلام کی طاقت نہیں ہے وہ 60 روزے لگاتار رکھے. جو 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا, کمزور ہے, بیمار ہے, تو وہ 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے, اس کے بعد بیوی کے پاس جا سکتا. تو اللہ نے آیتیں نازل کی. کیا خیال ہے بھائی؟ اب آیتیں نازل ہونے کا آپشن, اس لیے 3 طلاقیں دیں تو وہیں بیٹھ کے بس
سمجھ جائے کہ بیوی حرام ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. اب آ کے مفتی کو تنگ نہیں کہ کوئی گنجائش, پھر ادھر سے آ کے فتوے آج کل مارکیٹ میں اویلیبل ہے. اور میں بتاتا ہوں اہل حدیث علماء کا میں احترام کرتا ہوں, لیکن 3 طلاق کے مسئلے میں ان کی رائے 100% غلط ہے, بالکل قرآن و حدیث سے متصادم, اجماع امت کے خلاف ہے. اس لیے ان کے فتویٰ سے بیوی حلال نہیں ہوگی. خود اہل حدیث کے لیے بھی اس فتوے پر عمل کرنا جائز نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اللہ نے تمہاری بات سن لی. تو یہ بڑی ایک فضیلت تھی. یہ حضرت عمر کے دور حکومت میں یہ بوڑھی ہو چکی تھیں, خولہ بنت ثعلبہ جو ہے نا, ظاہر ہے وقت گزر گیا تھا, بوڑھی ہو چکی تھیں. ایک دن حضرت عمر جا رہے ہیں تو ان کو پتہ چلا کہ امیر المومنین گزر رہے ہیں, تو یہ بوڑھی ہو گئی تھی. انہوں نے حضرت عمر کو روکا اور ٹھیک ٹھاک سنانا شروع کر دی. تم بادشاہ بنے ہو, تم مسلمانوں کے امیر ہو, تمہیں قوم کا خیال نہیں ہے, تم ایسے کر رہے ہو, تم ایسے, جیسے عادت ہوتی ہے بڑے بزرگوں کی. حضرت عمر سر نیچے کر کے سن رہے ہیں, سنتے جا رہے ہیں, کچھ نہیں کہہ رہے. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیا کریں کہ جب کوئی بڑا نصیحت کرے نا, چپ کر کے اس کو سن لیا کرو, چاہے وہ غلطی کر رہا ہو, آپ کے اندر وہ غلطی نہ بھی ہو تو سن لیا کرو. آج کل نوجوانوں میں یہ بدتمیزی بہت ہے کہ باپ سمجھا رہا ہے, ماں سمجھا رہی ہے, فوراً جواب دینا شروع کریں گے, نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں, میں نے تو ایسا, میں تو ہوئی نہیں ایسا. اگلا کہہ رہا ہے, باپ کہہ رہا ہے بیٹے کو کہ بیٹا تھوڑی محنت سے پڑھا کرو, تھوڑا سا کاروبار بھی سنبھالو, تمہیں اماں انڈے لینے کے لیے بھیجتی ہے, تم دہی لے کے آ جاتے ہو, جتنے انڈوں کا بولا ہوتا ہے اتنے لے آیا کرو, وقت پہ لایا کرو, ٹھیک ہے نا. چپ کر کے آپ سارے کام وقت پہ کر رہے ہیں, لیکن اس وقت تھوڑی دیر چپ کر کے بولو بھائی سن. اس وقت فوراً جواب نہ دیا کریں, نہیں میں تو لے کر آیا ہوں نا, میں تو اس وقت بھی گیا تھا, تو بتائیں کب میں نے دیر کب کی ہے. یہ بڑی بدتمیزی ہے, گھروں میں یہ سسٹم ہی ختم ہو گیا سننے کا. او بھائی تھوڑی دیر سن لے, 5 منٹ, ٹھیک ہے نا, بول اچھا ٹھیک ہے, انشاءاللہ کوشش جاری رہے گی. سن لو, پتلی گلی سے نکل لو. ابا سے کون سا 24 گھنٹے کوئی بیٹھے رہتے ہو, یہ ابا ہے یا کوئی بزرگ ہے یا کوئی عالم ہے, کوئی مفتی ہے, کوئی بڑا ہے, کوئی بھی سمجھا رہا ہو, اس وقت چپ کر کے سن لو. بعد میں آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ غلط فہمی سے ممکن ہے ان کے دل بدگمان ہو رہا ہو کوئی میرے خلاف, تو بعد میں کسی موقع پر آپ ان کو الگ سے سمجھا دیں کہ یہ کچھ آپ جو ایسی باتیں کر رہے ہیں 1-2 دفعہ تو ٹھیک ہے, لیکن بار بار آپ کریں اس کا مطلب شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہے. تو ایسا نہیں ہے, میں انڈے ہمیشہ ٹائم پہ لے کے, انڈے کی ایک مثال دے رہا ہوں میں, کیونکہ میں تو یہی کرتا ہوں نا سارا دن. تو یہ جو ہے نا ایک دم بدتمیزی کرنا, یہ اچھا کام نہیں ہے. کچھ آداب ہوتے ہیں, کچھ تمیز ہوتی ہے, وہ شارٹ ہوتی جا رہی ہے مارکیٹ سے. باپ اگر غصے میں بھی ڈانٹ رہا ہے تو چپ کر کے سن لو, اسی سے انسان کے خاندانی ہونے کا پتہ چل جاتا ہے. کچھ دن پہلے ایک جگہ جانا ہوا, ابا نے اپنے بیٹے کو نا میرے سامنے ڈانٹ رہے ہیں, ایک کاروبار کے سالے نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا یار, اس کو دیا یہ کر دیا سست. بیٹا بیٹھ کے سن رہا ہے چپ. مجھے اندازہ ہوا کہ خاندانی لوگ ہیں, گھرانہ کیسا ہے, خاندانی. باپ بولتا ہے تو بیٹا چپ کر کے سنتا ہے, یہ خاندانی ہونے کی علامت. ورنہ بیٹا یہ بھی کہہ سکتا ابا مفتی صاحب کو بتانے کی کیا ضرورت ہے. وہ ہو سکتا ہے بعد میں جا کے اس نے پرچہ لکھ کے دیا ہو کہ ابا ویسے ہی مجھے سمجھا دیتے ہیں مفتی صاحب کے سامنے. ابا کو چاہیے کہ الگ سے سمجھائیں, کسی کے سامنے نہ کریں, یہ ابا کی غلطی ہے. لیکن بیٹے کی سعادت کیا ہے, چپ کر کے سن لو یار, ابا کے احسان اتنے ہیں, یہ گھر ابا نے دیا ہے بھائی, نام ابا سے ملا ہے, کوئی بات نہیں, تھوڑا سا ظلم ہو گیا تو کیا ہو گیا, وہ احسانات کے مقابلے میں اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے جو ان غلطیوں کی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے امیر, لوگ کانپتے ہیں ان کے نام سے, اور ایک بوڑھی عورت کھڑے ہو کر ڈانٹ رہی ہے, سمجھا نہیں رہی, ڈانٹ رہی ہے, بولتی جا رہی ہے, چپ ہی نہیں رہی. تو وہ جو حضرت عمر کے خادم تھے نا, انہوں نے کہا قد اکثرتی یا خولا, بہت زیادہ کر دیا آپ نے نصیحت, امیر المومنین ہے, تھوڑا خیال کرو. ٹھیک ہے 2-3 دفعہ ہو گیا, اب یہ آپ تو بولے ہی جا رہی ہو. حضرت عمر نے ان کو خاموش کرا دیا, اپنے خادم کو. فرمایا کہ اگر یہ عشاء کے بعد کا یہ واقعہ ہے, فرمایا اگر یہ عشاء کے بعد سے فجر تک بھی مجھے کہتی رہے گی تو عمر اس کی بات سنتا رہے گا, کیونکہ یہ وہ عورت ہے جس کی بات کو اللہ نے آسمانوں پہ سنا ہے. تو عمر کون ہوتا ہے اس کی بات کو سننے سے انکار کر دے؟ یہ وہ عورت ہے جس کی بات اللہ نے 7ویں آسمان پہ سنی ہے.
یہ آئی تھی نا نبی کے پاس گنجائش پیدا کریں تو قد سمیع اللہ، اللہ نے آیتیں نازل کی، اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی تھی. تو جس کی بات اللہ ساتویں آسمان پہ عرش پہ بیٹھ کے سن رہا ہو، عمر کیسے کہہ سکتا ہے کہ بس کر میں نہیں سننا چاہتا؟ تو یہ بھی وہی ہے اللہ کا خوف. یہ کہاں سے آیا؟ قرآن سے آیا. کوئی اقوام متحدہ نہیں تھی اس وقت، یہ کوئی بین الاقوامی عدالت نہیں تھی جس کے پاس دنیا کیس لے کے جاتی کہ یہ ہماری بات نہیں سن رہے. جب تک اللہ کا خوف نہ ہو، آخرت نہ ہو، انسان کا بچہ بن ہی نہیں سکتا. اور دنیا میں ظلم ہوتا رہے گا، اور اپنے اوپر بھی انسان ظلم کرتا رہے گا، اپنے اوپر بھی. دیکھو میں سگریٹ نہیں پیتا الحمدللہ، میں چرس نہیں پیتا، میں ہیروئن نہیں پیتا. یہ کیوں؟ اسلام کی وجہ سے نا. اگر آپ نہیں پی رہے تو کس کی وجہ سے؟ خدا کی قسم ایک دن کے لیے اسلام کو ہٹا دو تو دیکھو یہاں آدھے سے زیادہ لوگ شراب پینا شروع کر دیں گے. اپنی جان پہ ظلم ہے یا نہیں شراب پینا؟ بتاؤ میرے بھائی. دنیا سے محبت اپنی جان پہ ظلم ہے. جو فلمی اداکار دنیا سے عشق کی حد تک محبت کہ میں پھیل جاؤں دنیا میں، حالانکہ پتہ ہے دنیا وفا کرنے والی نہیں ہے، تو وہ ایک بے وفا چیز سے اتنی محبت کر کے اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ تو اگر آپ کی زندگی میں دین نہیں ہے تو آپ دنیا کے لیے بھی ظالم اور اپنے لیے بھی بہت بڑے ظالم بن جاؤ گے. آپ اپنی زندگی بھی اپنے ہاتھوں تباہ کر دو گے. میں نے دیکھا ہے شرابی لوگوں کو جگر خراب ہو گیا، مر گئے جوانی میں، نشے کی خاطر چند لذتوں کی خاطر جوانی میں موت کا شکار ہو گئے، ساری زندگی برباد کر دی انہوں نے. تو جن لوگوں کو روکا ہے شراب سے، وہ کون سی چیز روک رہی ہے؟ وہ اسلام روک رہا ہے، وہ مذہب روک رہا ہے ان کو. تو اگر آپ اللہ کے دین بتائے ہوئے راستے پہ میرے بھائی نہیں چلتے، اللہ کے بتائے ہوئے دین پہ اگر آپ نہیں چلتے تو آپ دنیا کے لیے بھی ظالم. اور یہ مودی کو اللہ کا ہی خوف ہی تو نہیں ہے جو کرتا چلا جا رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے. ورنہ میں ایک بات بتاؤں، انسان کو کوئی بیمار جانور دیکھ کے بھی اس پہ رحم آتا ہے. پتہ نہیں کیسا سخت دل انسانوں کا ہو جاتا ہے کہ وہ بچوں کو یتیم کر رہے ہیں. احمد آباد میں جب ظلم ہوا تھا ان کی ویڈیوز آئی تھیں، میں نے دیکھا وہ ماں باپ کی لاشیں پڑی ہوئی اور بچہ فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے اکیلا. اپنے بچوں کے بارے میں انسان سوچے یار اگر یہ اللہ نہ کرے ان پہ گزرے تو کیا حال ہوگا. یعنی چھوٹے بچے کو پتہ نہیں کہ میرے باپ کو بھی مار دیا اور میری ماں کو بھی، اور تھوڑی دیر میں وہی امی امی کر رہا ہے، وہی ابو ابو کر رہا ہے تھوڑی دیر میں. جانور پہ ظلم نہیں دیکھا جاتا، جس کے سینے میں دل ہو. یہ انسانوں پہ ایسے ظلم کرتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف نہیں ہے. ان کا خیال ہے مر کے مٹی ہو کے ختم. یہ 7 جنم کی باتیں کرتے ہیں، یہ سب بکواس ہے. ان کو خود پتہ ہے کوئی جنم ونم نہیں ہے، یہ سب ایسی پنڈتوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. اصل وہ چیز ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے بار 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 بار، اور دلائل بھی دے رہے ہیں کہ تم مر کے مٹی ہو کے ختم نہیں ہو جاتے. اس مٹی کو دوبارہ ہم انسان بنائیں گے، کیونکہ ہم نے تمہیں مٹی سے پانی بنایا، پانی سے خون بنایا، خون میں ہڈیاں بنائیں، ہڈیوں سے پھر اس پہ کھال چڑھائی، اور پھر ماں کے پیٹ سے باہر نکالا، اور پھر اسی مٹی سے بنی ہوئی چیزیں، اسی مٹی سے تمہیں خربوزے کھلائے، اسی مٹی سے بنا کے انار انگور تربوز کھلائے، پھر مار کے وہی مٹی میں دوبارہ لے جائیں گے. تو جو مٹی کو اتنے سارے پروسیس سے گزار کے مٹی بنا سکتا ہے، وہ اس مٹی کو ریورس کر کے دوبارہ انسان کیوں نہیں بنا سکتا؟ یہ دعویٰ قرآن نے کیا ہے. یہ دنیا کی کوئی کتاب، کوئی مذہب اس اسٹائل سے، اس انداز سے یہ دعویٰ نہیں کرتا. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، سب کچھ تمہارے لیے بنا دیا. تو تمہیں کیا عیاشی کے لیے، ناچنے گانے کے لیے بنایا ہے؟ تمہاری عقل مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، اللہ کہتا ہے تمہیں کیا ہو گیا، تم خود کیوں نہیں فیصلہ کرتے؟ سوالات بھی قرآن دعوے کر کے سوال بھی کر رہا ہے. اگر ہمیں اللہ نے شراب کباب عیاشی کے لیے، لڑکیوں سے دوستیاں، لائف کو انجوائے کرو، انٹرٹینمنٹ، بس یہی ہے نا. جو دین کو فالو نہیں کر رہا اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ انٹرٹینمنٹ، بس یہی مقصد ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر یہی مقصد ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ساری دنیا میں نے تمہارے لیے پھر کیوں بنائی؟ کیا تمہیں انٹرٹین کرنے کے لیے کہ کھیلو کودو موج مستی کرو مر جاؤ؟ بھائی کسی کو کوئی بڑا مقصد دیا جاتا ہے تو پھر سب کو اس کی خدمت گزار بنا دیا جاتا ہے کہ صاحب کے آرام میں خلل نہ آئے. صاحب کو بڑا کام دیا گیا ہے. دیکھو جتنا بڑا فوج میں آفیسر ہوگا اس کی ذمہ داری اتنی زیادہ، تو اس کے ماتحت خدمت گزار بھی اتنے زیادہ، کہ صاحب کو جو کام دیا ہے وہ بہت مشکل کام ہے. تو سب نے ان کی خدمت کرنی ہے تاکہ حجت تمام ہو سکے. ایسا نہ ہو صاحب بولیں یار میرے کو کھانے کو روٹی نہیں تھی، میں تو ان مسائل میں گرا ہوا تھا، تو میں کیسے بڑا کام کرتا.
تو یہ انسان جو ہے نا اس کائنات میں صاحب ہے. یہ کیا ہے؟ صاحب ہے. اور اللہ نے بکرے کو بھی ہماری خدمت پہ لگا دیا, مچھلیوں کو بھی خدمت پہ لگا دیا, روزانہ ٹنوں من مچھلیاں نکال کے کھا رہے ہیں, سب ہمارے لیے. وہ ایک عالم کی ویڈیو کسی نے بڑی زبردست بھیجی فیس بک پر. کسی ہندو نے سوال کیا کہ مسلمان اتنے ظالم کیوں ہیں, بقرعید پہ کروڑوں جانوروں کو کاٹ دیتے ہیں, تو اسلام تو ظلم سکھا رہا ہے, جانوروں کو ہلاک کرو, کاٹو ہیں کاٹ کے. یہ تو اللہ نبی رحمت للعالمین تھے اور اللہ رحمان رحیم ہے, تو یہ جانوروں کو کٹوا کیوں رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو, جانور کس کے لیے بنے ہیں؟ انسان کے لیے. تو ان کا کاٹنا ہی مقصد ہے, ان کو باقی رکھنے کے لیے پیدا. فارمی مرغی کیوں بنی ہے؟ اگر یہ کاٹ کے کھانا چھوڑ دو تو فارمی مرغی کو جو کچھ کھلایا جا رہا ہے اس کی 6 مہینے میں اس کو گن پوائنٹ پہ اتنا بڑا کر دیتے ہیں, تو یہ خدمتیں نہیں ہوں گی نا فارمی مرغی کی. تو انہوں نے کہا یہ سب انسان کے لیے بنے ہیں, انسان کے کھانے کے لیے, پینے کے لیے. انہوں نے کہا اگر یہ کاٹنا ظلم ہے تو پھر ان پہ سوار ہونا بھی ظلم ہے, ان کی پرمیشن کے بغیر. ان کا دودھ نکال کے پینا بھی, بھائی آپ گائے کا دودھ نکال کے پیتے ہو, پرمیشن لیتے ہو کہ میڈم آپ کے بچے کو اتنا دودھ چاہیے, اس کے علاوہ زیادہ ہے تو اگر آپ اجازت دیں؟ کوئی اجازت لیتا ہے؟ بلکہ اگر وہ لات مارتی ہے تو پاؤں باندھ کے, اور ہندو بھی یہ کرتے ہیں, ہندو بھی زبردستی نہ چھوڑتے ہیں اس کا دودھ. وہ بول سکتی ہے کہ بھائی یہ دودھ میرا ہے, آپ کا نہیں ہے, کیوں لے رہے ہو؟ کسی کے فریج میں سے آپ دودھ کا ڈبہ بغیر پرمیشن کے اتار کے لے آئیں تو کتنا بڑا ظلم ہے نا. بھینس کو نچوڑ کے اس کی ایسی کی تیسی کر دی بیچاری بھینس کی, ہڈیاں نکل آتی ہیں اس کی تھنوں سے. اور گدھے پہ سوار ہو جاتے ہیں, تو بھائی گدھے پہ سوار ہونا بھی چھوڑ دو. گدھے سے پوچھا آپ نے کبھی سوار ہونے سے پہلے؟ جب بھی پوچھو گے وہ یوں کرے گا. حقیقت ہے, گدھے سے پوچھو وہ ایک دم بولے گا نہیں, بالکل نہیں. تجربہ کر کے دیکھ لیں, فوراً گردن ہلائے گا, بولے گا بالکل نہیں. لیاری میں دیکھو گدھوں پہ لوڈ کتنا ڈالا ہوا ہے, پورے سریے ہوتے ہیں نیچے تک. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں گدھے سے پوچھ کے ہو رہی ہیں. تو اگر ناجائز ہے تو گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ کے اس کو دوڑانا بھی ناجائز, اس کو چھوڑ دو, اپنی زندگی گزارنے دو. تو اتنے سارے کام تو بھائی آپ بھی کر رہے ہو, تو اگر ہم نے کاٹ کے کھا لیا تو کیا ہے؟ تو ظلم. آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہم چھوٹے ظالم, مسلمان بڑے ظالم, تو ظلم ہی ہے نا. چھوٹا ہو وہ بھی تو الاؤ نہیں ہونا چاہیے, تو آپ اس پہ بھی پابندی لگاؤ کہ نہ کوئی جانور پہ کبھی کوئی سواری کرے گا. جانوروں پہ جو ریسرچ ہونی اس کی بھی اجازت نہیں. جو ویکسینیشن اجازت ہوتی ہے پہلے کتوں پہ تجربہ کیا جاتا ہے, 25-30 کتے مرتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کہ اب اس میں تبدیلی کرتے کرتے اب نہیں مر رہے, تو پھر انسان پہ تجربہ کرتے ہیں. تو وہ 25-30 وہ کتے کہیں گے ہمیں کس کی مینٹ چڑھا رہے ہو بھائی, یہ کیا کتا پن ہے؟ وہ کہیں گے نا کتے ہمیں, حرکتیں تمہاری کتوں جیسی ہیں, جو ٹیکہ ایجاد کرتے ہو پہلے ہم پہ تجربہ کرتے ہو. تو ہم یہی کہیں گے بھائی یہ سب کس کے لیے ہے؟ انسان کے لیے بنا ہے. تو اتنا پروٹوکول اللہ نے انسان کو دیا. تو خدا کی قسم انسان کا مقصد نائٹ کلب نہیں ہے, شراب کباب نہیں ہے, لڑکیوں سے دوستیاں, عیاشی, لائف کو انجوائے کرنا یہ نہیں ہے. کائنات کا بادشاہ ایسی بیکار مخلوق کے لیے ساری کائنات اس کے لیے مسخر کبھی بھی نہیں کرے گا کہ جو زنا کرتی ہو, جو شرابیں پیتی ہو, جو بس انجوائے کرنا چاہتے, کوئی مقصد ہی نہ ہو سامنے. بات یہ ہے کہ یہ پوری کائنات کا حساب و کتاب نہیں ہے, انسان کا حساب و کتاب ہے. انسان کو اس لحاظ سے بڑا پروٹوکول دیا گیا کہ سب تمہارے لیے, لیکن انسان کے ذمہ کام لگائے کہ تمہارا ہر عمل نوٹ. گدھے کا کوئی عمل نوٹ نہیں ہو رہا. گدھا کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے, کھڑا ہو جائے گا, کلاٹیاں مارنا شروع کر دے گا, ڈھینچو اتنی زور سے آواز نکالے گا. مرغا کچھ بھی کر سکتا ہے, کتا کبھی بھی کتے پنے پہ آ سکتا ہے, اس کا حساب نہیں ہے. پاگل کتا آپ کو کاٹ لے, کوئی قیامت کے دن گناہ نہیں ملے گا, کوئی کیس نہیں ہوگا اس کے اوپر, وہ تو پاگل ہے بھائی. بلکہ جو پاگل نہیں بھی ہو وہ بھی کاٹ لے تو کوئی کیس نہیں ہے. لیکن انسان کا کیا ہے؟ انسان تو بھائی حضرت عمر کو پتہ چل گیا کہ میں اگر سوؤں گا اور کوئی بھوکا سو گیا تو میری خیر نہیں ہے, میری خیر, مجھے دنیا میں کوئی نہیں پوچھتا, آخرت میں پوچھا جاؤں گا. میں اگر اس بوڑھی عورت کے سامنے بول پڑا, خولہ بنت ثعلبہ کے سامنے, تو اللہ کہے گا اے عمر اس کی آواز تو میں نے آسمانوں پہ سنی اور جواب دیا ہے, تو مجھ سے بڑا تھوڑی ہو سکتا ہے. تجھے آج 22 لاکھ مربع میل کی حکومت مل گئی, میں نے بٹھایا, تو اب تو ایک بوڑھے کا احترام نہیں کر رہا. یہ خوف ہے جو ان کو سننے پر مجبور کر رہا ہے. تو
صرف اسلام، صرف دین ہی نجات کا راستہ ہے میرے بھائی. اور آپ کی زندگی میں سکون اور اطمینان بھی صرف اسی لائن میں ہے، اس کے علاوہ سب بکواس ہے. لوگ اکثریت کو دیکھ کے متاثر ہو رہے ہیں کہ یار میں داڑھی رکھ لوں گا، اور ایک عورت کہتی ہے میں نے اگر پردہ کر لی تو پوری دنیا کہاں جا رہی ہے. تو یاد رکھو، آپ جس قسم کے لوگوں میں بیٹھو گے نا، آپ کو لگے گا پوری دنیا ادھر ہی کو جا رہی ہے. اگر آپ فلمیں دیکھتے رہو گے بالی ووڈ ہالی ووڈ کی بیٹھ کے، تو جو ہے اگر آپ وہ دیکھتے رہو گے نا، آپ کو لگے گا ساری دنیا ادھر ہی جا رہی ہے. اور آپ چلے جاؤ شب جمعہ میں کچھ دن سے روزہ لگا لو، چلہ لگا لو، کچھ اللہ کی راہ میں اللہ والوں کے ساتھ بیٹھو، تو آپ کو لگے گا ساری دنیا دین پہ چل رہی ہے. تو ماحول اپنے اختیار میں ہے. اور بالفرض میرے بھائی ساری دنیا غلط بھی کر رہی ہے تو وہ ساری دنیا سے اللہ حساب لے گا. قرآن میں اللہ نے کئی جگہ پر فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. قسم اٹھا کے فرمایا میں جہنم کو انسانوں اور جنات سے بھر دوں گا. یہ اللہ دھمکیاں کیوں دے رہا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ یہ نہ سمجھو کہ اتنے سارے لوگ تو کافر ہیں اور جو مسلمان ہیں ان میں بھی اتنے سارے لوگ تو عیاش ہیں، تو یہ کیا سارے ہی جہنم میں چلے جائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جہنم کو میں بھر دوں گا. جہنم چھوٹی نہیں ہے. اس کی یہ نہ سمجھو کہ جیسے بس ہوتی ہے نا، اتنے سارے لوگوں کو بس میں کون بٹھائے گا ہے بھائی. تو اللہ کہتے ہیں چھوٹی نہیں بنائی میں نے. یوم نقول لجہنم هل امتلأت فتقول هل من مزید. فرمایا ایک دن آنے والا ہے ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی ہے؟ وہ کہے گی هل من مزید، اے اللہ بھی میرا پیٹ نہیں بھرا. ڈال دے گا اللہ سب کو. حضرت عمر کا قول ہے کہ اگر کسی ایک انسان کے قتل میں ساری دنیا کے انسان شریک ہو جائیں نا، میں ساری دنیا کے انسانوں سے قصاص لوں گا، سب کو لٹکا دوں گا. سمجھنے بات کو؟ کیونکہ قتل اگر دو آدمی مل کے کسی کو قتل کرتے ہیں تو شرعاً حکم یہ کہ دونوں سے قصاص لیے، دونوں کو قتل کیا جائے گا. تین آدمی ہو تو بولو بھائی تینوں کو، چار آدمی ہو تو چاروں کو. کثرت نہیں دیکھی جاتی، جرم دیکھا جاتا ہے. جرم سارے مجرم ہیں تو سب کو سزا دے گا اللہ تعالیٰ. اور اس امت میں تو ایسے ایسے جرائم ہو رہے ہیں کہ اس سے کم میں پچھلی امتوں کو اللہ نے تباہ کیا ہے. اللہ نے لڑکوں سے بدفعلی کرنے پر قوم لوط کو تباہ کر دیا. ناپ تول میں کمی کرنے پر اصحاب مدین کو اللہ نے تباہ کر دیا. شعیب علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. کس قدر ناپ تول میں کوئی ایمانداری سے تجارت کرتا ہی نہیں ہے. اور لڑکوں سے بدفعلی کا جرم کیسے پھیلتا چلا جا رہا ہے. بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا تھا ہفتے کے دن مچھلی مت کھانا، حرام ہے. انہوں نے ڈرامے بازی شروع کی، ہفتے کو شکار کر کے اتوار کو کھاتے. رات کو سوئے ہیں صبح اٹھیں تو بندر اور خنزیر کی شکلیں بنی ہوئی ہیں. بہت سی چیزیں اللہ نے ہمیں بھی منع کر دیں کہ بھائی یہ کام مت کرو. بنی اسرائیل کو 6 دن تھے کہ بھائی کھاؤ، 6 دن ہم تمہارے پاس مچھلی کے شکار، اس دن نہ کرو. تو ہمارے پاس بھی حلال کا آپشن بہت زیادہ ہے، تو کیوں حرام کی طرف؟ 4 شادیوں کا آپشن ہے بھائی تمہارے پاس، تم کیوں زنا کی طرف جاتے ہو؟ کیوں زنا؟ میں 4 شادیوں کے فضائل نہیں بیان کر رہا، میں زنا سے روک رہا ہوں. تمہارے پاس 4 خوبصورت سے خوبصورت لڑکیوں سے نکاح کر کے گھر میں لے کر آؤ. اللہ نے اتنا آپشن رکھ دیا، تو کیوں جا رہے ہو گند میں؟ کیوں منہ مار رہے ہو؟ کیوں منہ مار رہے ہو؟ لوگ آتے ہیں کہ میں زنا کرتا ہوں، میرے عادت نہیں چھوٹی. میں کہہ رہا ہوں 4 شادیاں کرو. کہہ رہے معاشرہ نہیں کرنے دے گا. میں نے کہا معاشرے سے پوچھ کے زنا کیا ہے تم نے؟ بات نہیں آ رہی سمجھ میں. میں ان لڑکوں سے کہتا ہوں جب تم زنا کرتے ہو باپ سے پوچھ کے کرتے ہو تو شادی کرنے کے لیے بھی باپ سے پوچھنے کی ضرورت بولو نا بھائی نہیں ہے. وہ اللہ نے حلال کیا ہے اس لیے کہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ تیری جسمانی ریکوائرمنٹ ہے، ابا کی تھوڑی ہے. بھوک تمہیں لگ رہی ہے، روٹی کا ابا سے پوچھ رہے ہو کہ کھاؤں کہ نہیں کھاؤں. عقل مند ابا ہوگا تو بولے گا بھائی کہ بھوک لگ رہی ہے تو کھا لے، نہیں لگ رہی ہے تو نہیں کھا. اور بیوقوف ہوگا تو بولے گا نہیں کھا. تیری بہن نے ابھی روٹی کھائی نہیں، تو پہلے روٹی کھا رہا ہے. تیری 4 بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو روٹی نہیں ملی، تو روٹی کھا رہا ہے. تو یہ پاگل قسم کے ابا، اللہ معاف فرمائے، یہ بیوقوفوں والی باتیں کر رہے ہیں تو تمہیں زانی بنا دیں گے. یہ پرانا زمانہ تھوڑی ہے، تو نیا زمانہ ہے. اس میں تو عورت زنا کی دعوت دے رہی ہے، یوٹیوب انٹرنیٹ پر کیا کچھ بے حیائی ہو رہی ہے. تو اللہ نے حلال کا بڑا آپشن رکھا ہے بھائی. میں نوجوانوں سے کہتا ہوں زنا مت کرو. 4 خوبصورت سے خوبصورت لڑکیاں تلاش کر کے ان سے شادی کر لو. کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی کی تیسی جس کے باپ میں دم میں روک کے دکھائے. ایسے کام ہوتا ہے، لیکن اپنے خرچے پہ.
اپنی ذمہ داری پہ حقوق ان کے ادا کرو، اللہ توفیق دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کی مدد اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لی ہے. ان میں ایک وہ جو زنا سے بچنے کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہو. اللہ حوصلہ افزائی کر رہے، کر بھائی میں تیری مدد کروں گا، خرچے پورے کرو، ہمت کر. اور ناجائز انٹرٹینمنٹ جو ہے اسے چھوڑ کر جائز کی طرف آ جاؤ. کیا خیال ہے؟ شراب چھوڑ دو، سٹے مٹے لگانا، شیشہ اتنا چل رہا ہے، شیشے پہ آ گئے لوگ، وہ بھی ایک طرح کا نشہ ہی ہے. حلال چیزیں، گھڑ سواری کرو، سوئمنگ کرو، اسکائی ڈائیونگ کرو، وہ نہیں ہوتی تو اپنی چھت سے چھلانگ لگا لیا کرو کبھی کبھار، ٹھیک ہے نا. اور وہ جاؤ سمندر میں غوطے لگاؤ، کھاؤ پیو، آم کھاؤ، آموں کی پوری پیٹی لا کے پھوڑ دو، بولو آج آم ڈے منائیں گے ہم، مینگو ڈے، ٹھیک ہے نا. آم ایسی چیز ہے بدہضمی نہیں کرتا نا، سیب تو ایک سے زیادہ کھا نہیں سکتا، کھاؤ آم فیسٹیول ٹورنامنٹ، ٹھیک ہے نا. بارش میں ایک دوسرے پہ انڈے پھینکو، ٹماٹر مارو ایک دوسرے پہ، بس یہ ہے. یہ بھی بہت ہے. اور جس کے گھر میں اللہ بچے دے دے نا، اس کو انٹرٹینمنٹ کی کہیں ضرورت نہیں رہتی. بچے ایسا انٹرٹین کرتے ہیں، ایسی پیاری باتیں کرتے ہیں، ایسا گھر میں ماحول بنا کے رکھتے ہیں. انگریزوں کے ہاں تو گھر نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، لہٰذا وہ سارا دن ساحل سمندر میں بیٹھے رہتے ہیں. تم شادی کرو، خدا کی قسم بچے پیدا کرو بڑی تعداد میں، 2-3 بچوں کو بچہ نہیں کہتے. دیکھو گھر میں اتنا مزہ آئے گا. دوسروں کے بچے آپ کو بوجھ لگتے ہیں، وہ اس لیے کہ آپ کے نہیں ہیں. جب آپ کے ہوں گے تو آپ کو بچوں سے زیادہ انٹرٹینمنٹ کی کوئی چیز ملے گی نہیں. بچوں کی ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈالو اپنے. بچوں کی باتیں ایسی پیاری ہوتی ہیں، ان کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں، ایسی. ابھی دیکھو میرے لیے تو، میں جب گھر میں جاتا ہوں نا، اتنا سکون ملتا ہے الحمدللہ بچوں کو دیکھ کے. ہر بچہ کوئی الگ ہی سائنسدان ہے. ابھی کل یہاں ڈھول ڈھمکا ہو رہا تھا. میرا چھوٹا بچہ 3.5 سال کا ہوگا. یہاں کسی کی شادی ہو رہی ہے، ڈھول ڈھمکا ہو رہا ہے، پتہ نہیں کوئی حلیم پکڑا تھا، کیا ہو رہا تھا، ڈھول. تو بچوں کو تو ڈھول دیکھنے کا شوق ہوتا ہے. وہ بچہ بازی نہیں آ رہا، وہ جا کے کھڑا ہو جاتا. تو کسی نے بتایا کہ یہاں شادی ہو رہی ہے، 3.5 سال کا اتنا سا. ایک دن بیان میں بھی یہاں بیٹھا ہوا تھا، تو گھر میں آ کے کہہ رہا ہے میں بھی صبح کو شادی کروں گا. میں بھی صبح کیا کروں گا؟ یعنی اس کا خیال تھا کہ یہ ڈھول ڈھمکے کا نام کیا ہے، تو بھائی ہم بھی صبح ڈھول ڈھمکا کریں. تو ہر وقت بچوں کی باتیں ایسی ہیں، بچوں کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں. وہی انٹرٹینمنٹ بہت ہے. انگریزوں نے بندر پالے ہوئے ہیں گھروں میں، کتے پالے ہوئے ہیں. تو اللہ نے حلال اتنا، کھانے پینے کی حلال چیزیں کتنی ہیں. گوشت کھاؤ، کوفتے بنا کے کھاؤ، کباب بنا کے کھاؤ، چکن بریانی کھاؤ، بروس کھاؤ، پیزا کھاؤ. کیا خیال ہے بھائی؟ اتنی مزے کی چیزیں اللہ نے دنیا میں رکھی ہیں. تکے بنا کے کھاؤ. گھر میں دوست گیدرنگ کرو یار، جمعرات کو سب گرل فش کھائیں گے، سب جمع ہو جاؤ بھائی، ہفتے میں ایک دن کیا ہوگا، گرل فش کھائیں گے، کھاؤ. یہ انٹرٹینمنٹ کی بھوک لگے گی، ایسا مزہ آئے گا. دال چاول میں بڑا مزہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ، دال چاول کھاؤ، ٹھیک ہے. نہیں اچھے لگتے تو فش کھاؤ. دنیا کی 10 چیزیں اللہ نے رکھی ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے. بھائی اپنے گھر والوں کو لے کے گھومنے پھرنے نکل جاؤ. کس نے منع کیا ہے؟ جاؤ مری کو آٹ مردان گھومو پھرو. ادھر جاؤ آئس کریم کھلا کے لاؤ، بیگم کو برگر کھلا کے لاؤ. گھومو گاڑی میں، نہیں ہے اوبر کرا لو، نہیں ہے تو رکشے میں چلے جاؤ، نہیں ہے تو پیدل نکل لو. اللہ نے اتنی جائز تفریحات رکھی ہیں، ان کو چھوڑ کر بھی کم بخت گھوں میں جب منہ مارے گا تو اللہ کو غضب آئے گا. اللہ نے بنی اسرائیل کو ایک دفعہ جرم کرنے پر بندر اور خنزیر بنایا، اور ہماری قوم میں یہ ایک دفعہ نہیں بار بار جرائم ہو رہے ہیں. لیکن اللہ کی ستاری، اللہ نے گناہ پہ پردہ بھی ڈالا ہوا ہے اور مہلت بھی دی ہوئی ہے. لیکن قرآن بار بار کہہ رہے ہیں تمتعوا، مزے اڑا لو. یہ ہمیشہ کی مہلت نہیں ہے، ہمیشہ کی نہیں ہے. یہ ایک وقت آنے والا ہے کہ موت پنجے گاڑے گی. اور اللہ نے جو آیتیں سنا کے عبرت دلائی ہے نا، پھر اللہ اس کے بارے میں ہم سے حساب لے گا. بھائی آخرت کے لیے گناہ نہیں چھوڑے جاتے، اپنی دنیا کے لیے چھوڑ دو. خدا کی قسم سکون کی زندگی گناہ چھوڑنے میں ہے، شریعت پر چلنے میں ہے. ورنہ انسان ڈپریشن کا مریض بنتا ہے، اسٹریس میں جاتا ہے. اور ان لبرل لوگوں کی ظاہری خوشی کو دیکھ کر قطعاً متاثر نہ ہو. ان کے اندر کی جو بے سکونی کے کانٹے ہوتے ہیں نا، وہ یہ کبھی زبان پر نہیں ان کو تو کمبختوں کو سکون کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی ہوتے ہیں سارے. جیسے ایک آدمی لنگڑوں میں پیدا ہوا ہو، سارے لنگڑے ہوں، سبھی یوں کر کے چل رہے ہوں، تو وہ اپنے آپ کو لنگڑا کہے گا؟ وہ کہے گا بھائی یہی اسٹائل ہے انسان کے چلنے کا، ایسے ہی چلتے ہیں سارے. آپ کو نہیں بھائی،
کبھی صحت مند کو جا کے دیکھو تو یوں کر کے اسپیڈ میں چل رہے ہوتے ہیں, بھاگ رہے ہوتے ہیں, کیا ہے چل یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں. تو اسی طرح یہ جو بے دین لوگ ہیں ان کے دل میں بے سکونی کے کانٹے اتنے چبھ رہے ہوتے ہیں, انہوں نے کبھی سکون دیکھا ہی نہیں ہوتا. تبھی تو ان کو ڈرامے بھی چاہیے سکون کے لیے, فلمیں بھی چاہیے, انٹرٹینمنٹ بھی چاہیے. یہ تمیز سے بیٹھ ہی نہیں سکتے, ان کو سکون ہی نہیں ملتا. تبھی کہتے ہیں نا بور ہو رہا ہوں میں. ہر وقت کیا ہو رہے ہوتے ہیں, بور, ہر وقت بور ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہر وقت کیا ہو رہے ہیں, ہر وقت ان کو کچھ نہ کچھ بندر کا ناچ دکھا دو ان کو ہر تھوڑی دیر کے بعد. تو یہ اس کی علامت ہے کہ اتنے بے سکون ہیں کہ اب یہ یوز ٹو ہو چکے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ سب ایسے ڈپریشن کے مریض ہی ہیں. اب یورپ میں جاؤ نا, ہر دوسرا تیسرا آدمی ڈپریشن کی گولیاں کھا رہا ہے, تو ہم حیران ہوتے ہیں نا, ابے کیا ہو گیا تمہیں ڈپریشن کیوں ہے بھائی, ہٹا کٹا 6 فٹ کا آدمی ہے تو, کھانا بھی مل رہا ہے اور بے روزگاری بھی نہیں ہے, بارش میں گٹر بھی نہیں ابل رہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو کس بات کی ڈپریشن ہے. تو وہ کہے گا کہ مجھے تو کوئی ڈپریشن نہیں ہے, میں تو بس گولی کھا رہا ہوں. وہ تو سبھی کھاتے ہیں, وہ تو ہر دوسرا آدمی کھاتا ہے. ایک آخری بات بیان کر کے بیان ختم کرتا ہوں. ایک فرانس سے خاتون آئی تھی, میں نے کئی دفعہ اس کا واقعہ بیان کیا, جرمنی سے, ایتھیس تھی وہ. تو میں نے اس سے کہا میں نے سنا آپ لوگ کے یہاں خودکشی بہت ہوتی ہے. اس نے کہا نہیں, ہماری فیملی میں نہیں ہے, ویسے ہوتی ہے لیکن اس نے کہا ہماری فیملی میں خودکشی نہیں ہے. میں نے کہا ان کے 4 مہینے لگے ہوئے ہوں گے ان لوگوں کے, شاید کوئی جرمنی کی بھی کوئی جماعت ہوگی, شاید 4 مہینے لگے ہوئے ان کے, ایتھیس کی بھی کوئی ہوتی ہوگی. تو میں نے کہا کیوں آپ کے یہاں, کسی نے کہہ رہی نہیں ہمارے. میں نے کہا پھر بھی سوچیں. اس نے کہا بس وہ ایک میری کزن تھی اس نے کی تھی, ایک میری فرینڈ تھی کلاس فیلو تھی اس نے کی تھی, اور ایک میرا بوائے فرینڈ تھا اس نے کیا تھا. میں نے کہا سوچیں گلی محلے میں, ہاں گلی میں 2 خودکشیاں ہوئی تھیں, اور وہ 6-7 تو اس نے ایسی گنوا دی. میں نے کہا یار اللہ کا شکر ہے ہم کوئی بہت دین پہ نہیں چلتے, لیکن میں ایسا ایک واقعہ بھی نہیں جانتا کہ میرا کوئی فرینڈ ہو جو خودکشی کی ہو, میری کوئی کزن ہو جس نے اللہ نہ کرے کوئی کلاس فیلو ہو. حالانکہ میں نے کہا حالات ایسے ہیں کہ ان کو دیکھ کے آپ بھی خودکشی کر لو. یعنی دل چاہ رہا تھا, کہا تو نہیں کہ جو یعنی آپ یعنی یہ بچی بھی تھی نا, کزن نے کی, فلانی نے کی, ڈمکانی نے کی, اس نے نہیں کی. میں نے کہا ایسے حالات ہیں ہمارے دوستوں کے, بعض رشتہ داروں کے, قوم کے, کہ آپ اگر دیکھ لو خودکشی کر لو. اور جرمنوں کو دکھا دو تو جنہوں نے نہیں کی وہ بھی, یہ گٹر دکھا دو, یہ خودکشی کریں گے نہیں کریں گے گورے, یہ گٹر دکھا دو آپ ان کو, یہ جو ابل رہے ہیں, ہر گٹر ابل رہا ہے, ہر گٹر ابل رہا ہے. پتہ نہیں کیسے زندہ ہے یار. ابھی لائٹ چلی جائے گی تھوڑی دیر میں, ابھی شکر ادا کریں نہیں ہے, تو ابھی تک نہیں گئی. تو بھائی یہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے دل اپنے قابو میں رکھا ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ نے بولا ہے بھائی تو سب کچھ کر لے, تو مس ورلڈ بن جا, تو مسٹر ورلڈ بن جا یا مس ورلڈ بن جا, یہ اسباب تیرے ہاتھ میں ہے. دل کی چابی کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں. وہ اللہ کہتا ہے میرے قابو میں ہے. اس میں سے ایسے بے سکونی کے کانٹے گھسیڑوں گا نا کہ تو صبح 4 بجے اٹھ کے ورزش بھی کرے گا اور بڑا دنیا خوش ہوگی, ماشاءاللہ بڑا اچھا لائف اسٹائل ہے, لیکن تیرا لائف اسٹائل تجھے مطمئن نہیں کرے گا, وہ آہستہ آہستہ بے سکونی کی طرف لے کر جائے گا. اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کی قدر کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں بتا رہے کہ سیدھا راستہ یہ اور غلط راستہ یہ. گناہوں سے بچنے کی, توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے دیں, یہ جمعے کے دن دے دیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. اذان کے فوراً بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.